ایران کو اس وقت کسی طریقے سے جنگ رکوانی چاہیے. اب امریکہ بھی آ گیا جنگ میں اور کسی کی جرت نہیں, سب بیان دیں گے. تکلیف صرف ایران کے لوگ کاٹیں گے یا میرے جیسے لوگ جو مسلح ہیں وہ کاٹیں گے. یہ تو اے سی والے قبروں میں بیٹھ کے ان کو تو ولاگ کرنے کا اور موقع مل جائے گا. پھر وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل نورا کشتی کر رہے ہیں, اصل میں ایران انہی کا ایجنٹ ہے, ان کے بارے میں کوئی نہیں بول رہا. کیوں؟ وہ وہابی ہیں, دیوبندی اور اہل حدیث. ان کے خلاف بولنے سے ان کو لانتے پڑیں گی, پھر یہ اپنے ان وہابیوں کے مدرسوں میں جا کے درس نہیں دے سکتے. اگر یہ مجھ سے مزاج ہو تو ان کے بارے میں بھی بولے نا. ان میں سے ایک وہ ہے جو پچھلے دنوں قادیانیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوا, نام لیے بغیر, چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کا دفاع کر کے. اس نے تو باقاعدہ ویڈیو میں آگے کہا ہے کہ نورا کشتی ہے, دونوں ملے ہوئے ہیں, لیکن اس کے خلاف کسی موٹیویشنل اسپیکر کا کلپ نہیں آئے گا اس کی تصویر لگا کے, اور اس کا محرک بھی کوئی طے نہیں کرے گا. اور اگر میرے زور لگانے پہ کسی نے کوئی ویڈیو ریکارڈ بھی کروائی نا, تو وہ ایسے طریقے سے ریکارڈ کروائے گا کہ ان سے دوستی بھی نہ ٹوٹے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو سائل بھائی ہیں ان کے ساتھ آن لائن پوڈ کاسٹ کی ایک مولویوں کے فرنٹ مین نے, جب سائل بھائی میرے بارے میں بول رہے تھے تو وہ کتنا انجوائے کر رہا تھا. جیسے ہی مفتی طارق مسعود صاحب کا نام لیا اس کا فیوز ہی اڑ گیا, وہ روکنا شروع ہو گیا. اب آپ کو پتا چل گیا ان کے سب کے چہروں کے نقاب اتر رہے ہیں. یہ چونکہ دین کے میدان میں تو فیل ہو چکے ہیں. انہیں پتا ہے کہ انجینئر صاحب نے جو توحید بیان کی ہے وہ کبھی کسی اہل حدیث نے بھی بیان نہیں کی. انجینئر صاحب نے جو اہل بیت کا دفاع کیا ہے وہ کبھی کسی شیعہ نے بھی نہیں کیا. انجینئر صاحب نے جو سنت کی اہمیت کے اوپر خلفائے راشدین کا مقدمہ لڑا ہے وہ کبھی کسی دیوبندی بریلوی نے بھی نہیں لڑا. اور انجینئر صاحب نے جو بخاری مسلم کا تعارف امت کو کروایا وہ کسی اہل حدیث نے بھی نہیں کروایا. تو اس میدان میں تو ہو گئے فیل. اب یہ اس طرح کی چیزوں میں اپنا لقمہ ڈال کے نا تو مجھے ڈی فیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا بھائی, ہماری دعوت حق گلی گلی مسجد مسجد کریا کریا پہنچ چکی ہے. لوگ میرے کریکٹر سے بھی واقف ہیں, پورا ٹریک ریکارڈ ان کے سامنے ہے, اور انہیں پتا ہے کہ حق بات انجینئر صاحب اپنے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں. ہمارا ایک رجز تمہارے سارے فرقوں کو بہا کے لے گیا. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو پھر یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹتے ہیں. انجینئر صاحب نے یہ کہہ دیا جی, انجینئر صاحب پوری زندگی حسین کی باتیں کر رہے تھے, اب یزید کے ساتھ جا کے مل گئے. کبھی یہ کسی پولیٹیشین کو حسین بنا دیتے ہیں, کبھی کسی مذہبی پیشوا کو حسین بنا دیتے ہیں. آج کل ان کو نیا نیا شوق چڑھا ہے ایران کے ساتھ محبت کرنے کا. کن کو؟ جو ایران کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. ان کو کہیں کہ ایران کے جتنے یہ پرانے بزرگ ہیں نا, امام خمینی سے لے کر ابھی تک, ان سب کو کہیں رحمہ اللہ. میں مانتا ہوں رضی اللہ عنہ بھی کہیں. علماء دیوبند نے المحند میں اپنے 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہ کہا ہے, تو تم امام خمینی کو کون رضی اللہ عنہ؟ میجورٹی تو شہید کا لفظ بھی نہیں بولیں گے, چند ایک بول دیتے ہیں, وہ بھی تقیہ کرتے ہوئے. ان کی بوتھیاں بتا رہی ہوتی ہیں کہ مشکل سے نکال رہے ہیں. ابراہیم رئیسی صاحب شہید ہوئے, ایران کے جو پریزیڈنٹ تھے. آپ جتنے یوٹیوبرز کو دیکھیں تو وہ کہیں گے جاں بحق ہو گئے. میں تو یہ چیزیں نوٹ کر رہا ہوں. آپ داڑیوں والے ذرا دیکھیں, دیوبندی وابی ٹائپ, کوئی بھی شہید کا لفظ نہیں بولے گا جاں بحق ہو گئے. کوئی ایک آدھ شاید مل جائے آپ کو, وہ بھی ایک ایکٹنگ کرتے ہوئے مسکین سی شکل بنا کے بول دے, ادروائز ان کا دل نہیں کرتا. چلو آپ بولو. ابھی ساز رضوی صاحب کا بھی کل بیان آیا ہے, بس ڈھکے چھپے الفاظ میں پڑوسی ملک کو دے دیں, پڑوسی ملک کو. اینڈ پہ جا کے ایران کا نام بھی لیا, وہ بھی عجیب طریقے سے, نام بھی نہیں لیتے. ان کے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے, ان کے فوج شدگان کو شہید بھی نہیں بولتے. ہمارے استاد اور بزرگ طارق جمیل صاحب جو آج کل زیر عتاب ہیں رائے ونڈ والوں کے, آپ ان کی آڈیوز دیکھیں. اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا احمد رضا خان مرحوم رحمت اللہ علیہ نہیں بولیں گے. اونوں سکتا ہے بول دیں آج کل جو صورتحال ہے, لیکن نہیں. تو یہ چیزیں عام بندے نہیں جج کر سکتے. یہ ہماری عقابی نظریں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, یہ کیا چلاکی کر رہے ہیں. ممی ڈیڈی لوگوں کو بیچاروں کو کیا پتا. ہم نے لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ کیا ہے کہ مولویوں کی ساری جو خباستیں ہیں وہ عام بندے کو میں نے سمجھا دی ہے اللہ کے فضل سے. یہ خباستیں ڈاکٹر اسرار صاحب کو نہیں سمجھتی, احمد دیدار صاحب کو نہیں سمجھتی, مولانا مودودی کو نہیں پتا تھی, کیونکہ اس سسٹم کے آؤٹ پٹ نہیں تھے نا. وہ میں تے رہی مولوی میں دائی ہیں نا دی. ہاں, ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے کو کیا پتا کہ مولوی کتنی خبیث چیز ہوتا ہے, یہ کہاں کا منافقت کرتا ہے. وہ بیچارہ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا سیدھا سادہ مسلمان ہے, اسلام کی خدمت کر رہا ہے. اس لیے آپ دیکھیں دبکے ہیں تو مڑ سے آگے دبکے ہیں, کیسے ڈرے ہوئے, کہتے ہیں دجال سے بڑا فتنہ آ گیا. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ یار یہ پہلی دفعہ کسی نے ہمیں ہاتھ ڈالا ہے اور ہمارے بزرگوں کو ننگا کیا ہے, تو پھر یہ اس قسم کی منافقت کرتے ہیں. اچھا, مجھے فائدہ ہوتا ہے, میں جب بولتا ہوں پھر لوگوں کو پتا چل جاتا ہے. اب یہ جب ویڈیوز اپلوڈ ہوئی
کسی نے جناب کلپ کاٹا کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں ایران گھٹنے ٹیک دے اور فوراً سے پہلے ڈیل کر لے. یہ بات جا کے میں نے کوئی 50 منٹ پوری تمہید بنا کے مقدمہ کھڑا کر کے اینڈ پہ کہا کہ فی الوقت جنگ رکوانے کے لیے اگر ڈیل آفر ہوتی ہے تو ایران ڈیل قبول کرے. کہتے ہیں دیکھیں ایران کو یہ بزدل بنا رہا ہے. او بھائی یہ ڈیل ایران خود مانگ رہا ہے. وہ میں آج آگے پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا. شروع سے ایران کا تو موقف ہے کہ ہم نے یہ ڈیل لینی ہے. 2003 میں خامنائی صاحب نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے کیونکہ اس میں سویلین مرتے ہیں. یہ میں نے گن پوائنٹ پہ مفتی اعظم ایران کو، جو پوری دنیا میں اس وقت 2 بڑے مرجے جو ہیں آیت اللہ سستانی اور خامنائی صاحب، ان میں سے ایک ہیں، میں نے گن پوائنٹ پہ کہا تھا کہ آپ یہ فتویٰ دیں. پھر 2015 میں انہوں نے باراک اوباما جو پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، ان کے ساتھ ڈیل کی کہ ہمارے تو مفتی اعظم کا فتویٰ ہے، ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، ہم صرف انرجی کے لیے اسے یورینیم کو افزودہ کریں گے، انریچمنٹ کریں گے، اور وہ بھی اس لیول تک جو ہماری انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے، ہم ایٹم بم تک نہیں لے کے جائیں گے. پھر IAEA کا حصہ بنے، NPT کے اوپر سگنیچر کیے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی نہیں کریں گے. یہ تو ٹرمپ جب 2018 میں آیا، اس نے آ کر ایران کی وہ ڈیل توڑ دی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ایران کی اگر یہ ڈیل قائم رہی تو 10 سال کے اندر دنیا کی 5 بڑی اکانومیز میں ایران آ جائے گا، کیونکہ ان کے پاس تیل اتنا ہے، وہ تو اس دنیا میں سروائیو کر سکتے ہیں بغیر کسی اور چیز کے. حالانکہ اجناس بھی وہ اگاتے ہیں، باقی چیزیں بھی. ٹرمپ نے آ کے ڈیل توڑی تھی اسرائیل کے کہنے کے اوپر، وہی جو نیتن یاہو ہے جس کو اردگان صاحب نے اس دور کا ہٹلر ڈکلیئر کیا. ابھی بھی ایران ان سے ڈیل ہی کر رہا تھا. 5 دور ہو چکے تھے. 6 سے پہلے اسرائیل نے حملہ کیا، اسے پتا چل گیا تھا کہ یہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کامیاب ہوگی تو ایران سے زیادہ طاقتور ملک ہی کوئی نہیں ہوگا. تو یہ انجینئر صاحب نہیں کہہ رہے تھے کہ ڈیل لو، یہ ایران کی خواہش تھی. اب یہ دیکھیں کیسا یہ بنا کے پیش کر رہے تھے کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں گھٹنے ٹیک دو. کتنی 2 نمبری. اب آپ لوگوں نے جب خبریں سنی ہوں گی تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا. تمام ٹی وی چینلز یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں، ایک ایک ویڈیو بیان چلا رہے ہیں اور حقائق بتا رہے ہیں. اور پاکستان کے میڈیا کو سلام ہے، انہوں نے اس مشکل وقت میں ایران کا ساتھ دیا. تمام ٹی وی چینلز، کوئی شک نہیں. خصوصاً شاہ زیب خانزادہ جس طریقے سے پروگرام کر رہا ہے اور جتنی محنت کے ساتھ، 50 بندوں کی ٹیم اس کے ساتھ ہے، ایک ایک چیز نکال کے وہ ان کے بیانات چلاتا ہے کہ یہ نیتن یاہو 1992 سے یہ رٹ لگا رہا ہے کہ چند مہینوں میں ایران نے ایٹم بم بنا لینا ہے. 30 سال سے اس نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا ہوا ہے سب کو. انیشلی تو وہ BBC والوں نے، باقی لوگوں نے محنت کی تھی، لیکن اچھے طریقے سے پاکستان کا میڈیا سپورٹ کر رہا ہے. اور یہ وہ میڈیا ہے جس کو کسی زمانے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ایک لاڈلے کے تھرو، جو آج کل جیل میں ہے، اسی چینل کو کہتے تھے یہ یہودیوں کا چینل ہے، جیو، یہ جیو ہے. چلیں آپ کے بڑوں کا ایک اور جھوٹ بھی آپ پہ کھل گیا. آج جیو کی خبریں دیکھیں، باقی چینلز کی بھی. جیو کا میں اس لیے نام لیتا ہوں کہ وہ بڑا چینل ہے، لگ رہا ہے مسلمانوں کا چینل ہے. جس طریقے سے وہ مسلمانوں کے شہداء کے لیے شہید کا ورڈ استعمال کرتے ہیں اور اس میں وہ کافی حد تک اس طریقے سے خبر کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ مسلمان انکریج ہوں، ڈسکریج نہ ہو. اور اس میں ظاہر ہے بعض اوقات وہ حقائق بھی چھپا لیتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ایران نے دنیا فتح کر لی ہے. وہ دوسرا اینگل اس طریقے سے نہیں پیش کرتا ہے. یہ بھی ان کی اپنی ایک محبت کا تقاضا ہے. میرے نزدیک تو یہ غلط ہے، دونوں طرف کی پکچر پیش کرنی چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ ان کا محب الوطن ہونا، محب الاسلام ہونا تو ثابت ہے. جن لوگوں نے اب گالیاں نکالی تھی ان کو شرم کرنی چاہیے. تو ایک ایک کر کے سارے جھوٹ کھل رہے ہیں، کوئی نہیں بچ رہا. تو اللہ سے ڈر جائیں، کسی کا محرک اس طریقے سے طے نہ کریں. تو میرا کلپ چلایا جو انجینئر صاحب جناب وہ کہہ رہے ہیں گھٹنے ٹیکتے ہیں، انجینئر صاحب تو یہ کروانا چاہتے ہیں، یہ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ آئرن ڈوم کی تعریفیں کرتے تھے. او بھائی آئرن ڈوم کی تعریف میں اس لیے نہیں کرتا تھا کہ جی اسرائیل جو ہے وہ مسلمانوں کا بڑا خیر خواہ ہے. میں یہ کہتا تھا کہ تم بابوں کے ڈوم بناتے رہے ہو سیمنٹ کے، انہوں نے آئرن ڈوم بنایا. کہتے ہیں انجینئر صاحب فیل ہو گیا. جناب جتنے میزائل پھینکے ہیں نا ایران نے، اس ٹائم غزہ بن جانا تھا اسرائیل نے اگر آئرن ڈوم نہ ہوتا. 100% تو پرفیکشن کوئی نہیں ہوتی، 90% سے زیادہ انہوں نے میزائل روکے ہیں. وہ تو اب ریفل، اب امریکہ نے بھیج دیا، ریفل کریں گے پھر روکنا شروع کر دیں گے. لیکن ظاہر ہے سارے تو کوئی بھی نہیں روک سکتا، سارے تو پاکستان بھی نہیں روک سکا، سارے تو امریکہ بھی نہیں روک سکتا، لیکن میجارٹی تو روکے. تو کہتے ہیں جی یہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور میں یہ کہہ رہا تھا تم بابوں کے ڈوم نہ بناؤ، آئرن ڈوم بناؤ. امریکہ تو اب گولڈن ڈوم بنا رہا ہے اپنے لیے. اس بات کو کس طریقے سے کر کے پریزنٹ کرتے ہیں. پھر میری پرانی ایک ویڈیو اٹھائی جی انجینئر صاحب نے آئرن ڈوم کو حفیظہ اللہ کا
او بھائی وہ تفنن پہ ایک بات ہو رہی تھی، ایک بندہ یروشلم سے آیا، 1.5 سال پرانی میری ویڈیو، اور وہ کہہ رہا ہے کل ایران نے یہاں پھینکے تھے، اور اگر یہ آئرن ڈوم نہ ہوتا تو ہم تو یہاں UN کی طرف سے ہیں، ہم مسلمانوں نے بھی مرنا تھا اس میں آ کے۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار دیکھ لیں، آپ کی حفاظت غوث پاک نے نہیں کی ہے، آئرن ڈوم حافظہ اللہ نے کر دی آپ کی حفاظت، ادروائز ایران کے جو بم ہیں وہ آپ کے اوپر بھی گرنے تھے۔ کہتے ہیں جی بالکل علی بھائی ایسا ہی ہے۔ یہ ایک بات ہو رہی، اس کو اٹھایا اور اس طرح انہوں نے کہا یہ تو یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہودیوں کے ساتھ وہ ملے ہوئے بھائی جنہوں نے کہا قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہود و نصارہ کے ساتھ وہ لوگ ملے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کو قادیانیوں والی نماز سکھائی بغیر رفع الیدین کے۔ یہودیوں کے ساتھ وہ لوگ ملے ہوئے ہیں جنہوں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کا دفاع کیا، مناظرے لڑے۔ یہ اب میں شروع ہوا نا یہ گردان پڑنا تو پھر ٹاپک آج والا رہ جائے گا، تو یہ 2 نمبر یہ چھوڑیں۔ جی انجینئر صاحب بات کرتے تھے حسین کی، تو آج وقت آیا تو یزید کے ساتھ جا مل گئے۔ کون ہے یزید جی؟ خام خواہ۔ پھر میں نے اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے بعد ارادہ کیا کہ میں اگلی اتوار کو نا ان کی طبیعت صاف کروں گا، لیکن اسی دوران نا مجھ سے نا کچھ صحافیوں نے رابطہ کیا۔ میں کہ آ جاؤ، پھر خود نہیں میں نے رابطہ کیا، پھر تو کہ پلانٹڈ ہے۔ سب سے پہلے ہمارے جو بھائی ہیں رائے ثاقب کھرل صاحب، کٹر PTI کے صحافی ہیں، آپ کو پتا ہے PTI میں چند ایک اگر کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں نا ان میں سے ایک وہ ہیں جو واقعی پڑھا لکھا بندہ ہے، اسٹوڈنٹ بھی ہیں دین کے حوالے سے، لیکن وہی اپنے پولیٹیکل لیڈر کو وہ ایک مہاتما بھی سمجھتے ہیں، ویڈیوز میں علیحدگی میں وہ ساری غلطیاں مانتے ہیں، کبھی کبھار کیمرے میں بھی مان لیتے ہیں۔ انہوں نے رابطہ کیا کہ انجینئر صاحب اس طرح انٹرویو کر رہے ہیں، آپ کے کلپ بڑے وائرل ہو رہے ہیں، یہ وہ۔ میں نے کہا یار اگر آپ کے سوا کسی اور نے مجھے رابطہ کیا ہوتا تو شاید میں اس سے بات بھی نہ کرتا، لیکن آپ چونکہ ایک شریف آدمی ہو، مجھے پتا ہے کہ آپ میری بات بھی سنو گے اور جو صحیح بات ہے اسے ایکسپٹ کرو گے، تو ٹھیک ہے آپ رکھ لو پروگرام۔ تو منڈے کا ہم نے ان کو ٹائم دے دیا، ان کا جی میں تو فارغ ہوں گا فلاں ٹائم کے اوپر، تو اس طرح تو لیٹ ہو جائے گا، یہ تو پورا ہفتہ میرا بیزی ہے، تو آپ کوئی اسپیشل ٹائم ہمیں ایسا دے۔ پھر منڈے کا ہی دیا ان کی مرضی کے مطابق۔ وہ میری 25 منٹ کی گفتگو ہے، وہ سارے سوال جو ایک پولیٹیکل جماعت ایران کی محبت میں نہیں، میرے بکس میں، اسی طریقے سے مولوی اور مولویوں کے فرنٹ مین ایران کی محبت میں نہیں، اپنے فرقوں کی محبت میں اور میرے بکس میں اٹھا رہے تھے، وہ انہوں نے سارے کیے ترکی با ترکی۔ ایک ایک بات کا میں نے جواب دیا، وہ ہم نے شیئر کروا دی تھی، جو جو باتیں انہوں نے کی میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا، وہ آپ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور صحافی ہیں معمر قذافی صاحب، نیا دور کے اوپر، وہ ذرا نون لیگ کی سائڈ لیتے ہیں، انہوں نے رابطہ کیا، ان کو تو میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا یار تک نہیں بنتا، آپ پچھلی دفعہ بھی آئے تھے تو آپ پھر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں فلاں جگہ یہ ہو گیا، تو آپ اس کو نا ایک گیم بنا۔ انہوں نے کہا جی نہیں میں جنرل سوال کروں گا، تو اس طرح پھر انہوں نے کیے، وہ بھی 35 منٹ کی آلموسٹ ویڈیو، میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا ہے۔ بالکل یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا پورا مقدمہ دیکھا کریں، میرا ماضی ہے، حال ہے، مستقبل کے لیے آپ عافیت کی دعا کریں۔ جو میں ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہوں وہ پورے کانٹیکسٹ میں ایک پورا مقدمہ ہوتا ہے، اس میں پک اینڈ چوز اگر آپ کرنا شروع کریں گے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ نہ قرآن کا مقدمہ جسٹیفائی ہو سکتا ہے، نہ احادیث کا، اگر آپ پک اینڈ چوز کرنا شروع کرتے ہیں۔ پورے مقدمے کو ڈسکس کرنا ہے تاکہ آپ کو کسی کا محرک پتا چل جائے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب میں نے یہ کافی ساری باتیں بیچ میں بھی کرنی تھی، لیکن میں تمہیداً چونکہ میں نے رٹی رٹائی تو گفتگو کرنی نہیں ہوتی ہے، میں نے سٹارٹ ہی میں کر دی۔ اب میں وہ ایک ایک کر کے پوائنٹس کو ڈسکس کرنا شروع کرتا ہوں، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ اچھا میرے بھائیو، علمی پوائنٹ نمبر 1 کا کافی حصہ میں ڈسکس کر چکا ہوں، کچھ چیزیں اس میں مزید میں ڈسکس کر دوں۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے 70 منٹ میں ایران کی مظلومیت کا رونا رویا تھا کہ ان بیچاروں کے اوپر بھی اب برا وقت آ گیا۔ باقی مسلمان ملکوں کا کام ہے کہ وہ ایران کو اس مشکل سے نکالے، اور اس کے لیے میں نے ایک فریم ورک دیا تھا۔ ظاہر ہی میرا موقف ہے، آپ کو بھی رائٹ ہے، آپ اپنا موقف رکھ سکتے ہیں۔ اب حیران کن بات ہے، وہ فرقے جنہوں نے ٹوائلٹ میں شیعہ کافر کے نعرے لکھے، وہ ہمیں آگے بتائیں گے کہ جی انجینئر صاحب ایران کے خلاف ہو گئے۔ جو بندہ پچھلے 17 سال سے گالیاں کھا رہا ہے سنیوں کی اس بات کے اوپر کہ دنیا میں سب سے توانا آواز اگر فلسطین کے حق میں کسی ملک کی ہے تو وہ ایران ہے، آج یہ اپنے ڈالرز بنانے کے چکر میں مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایران کو امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہا ہوں۔ اندازہ کریں، یہ وہابی لوگ، چلے میں سب کی بات نہیں کرتا،
وہابیوں میں بعض جو یزیدی ہیں، دیوبندیوں میں جو بعض ناصبی ہیں، بریلویوں میں جو بعض خارجی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایران کے رہنے والے لوگوں کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. آج میرے بکس کے اندر آ کر ایران کے حوالے سے مجھے بلیم کر رہے ہیں کہ میں جناب ایران کے مخالفین کے ساتھ جا کر مل گیا ہوں، حالانکہ میں حقائق بتا رہا ہوں. اگر کوئی شخص پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ میچ میں خدا نخواستہ پہلے اوور میں پاکستان کی 3 وکٹیں گر جائیں، ایک پاکستانی جب کہے گا یار بیڑا غرق ہو گیا ان کی ساری بیٹنگ کا، یہ انہوں نے بیٹنگ تیار کی ہوئی تھی، اب یہ میچ کیسے جیتیں گے؟ اس کے بعد کوئی بے وقوف پاکستانی بھی یہ رزلٹ نکالے گا کہ یہ جو بندہ کامنٹس کر رہا ہے یہ اصل میں انڈیا کے ساتھ ملا ہوا ہے. بتائیں مجھے ایمانداری سے. تو میں بھی یہی رونا رو رہا تھا کہ ایران کی اتنی سیکیورٹی، پہلی رات میں انہوں نے آپ کا آرمی چیف پھڑکا کے رکھ دیا، آپ کے پاسداران انقلاب کا چیف پھڑکا کے رکھ دیا، آپ کے ٹاپ کے 5 نیوکلیر سائنٹسٹ اڑا دیے کہ آپ کی سیکیورٹی کدھر گئی یار؟ اب آپ نے دیکھا ہے انہوں نے درجنوں کی تعداد میں غدار پکڑے جو وہی ڈرون بنا کے اڑا رہے تھے. آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں مین کیپٹل سٹی کے پاس اتنی بڑی جگہ کسی دشمن ملک نے لی ہو اور وہاں سے ڈرون اڑ کے لاہور سٹی کے اوپر یا اسلام آباد سٹی کے اوپر حملہ کر رہے ہوں تو ہم رونا نہیں روئیں گے کہ ہماری ISI کدھر ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ہم راہ کے ساتھ جا کے مل گئے؟ رونا رونے کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مخالف کے ساتھ جا کے مل گئے. اللہ سے ڈر جائے. تو میں تو یہ چیز ڈسکس کر رہا تھا، لیکن وہی بات ہے کہ وہ چونکہ انہوں نے اپنا بوس نکالنا تھا اور شاید ان کی قسمت میں اللہ نے لکھا تھا کہ یہ مزید ذلیل ہوں گے، کیونکہ جب یہ بولتے ہیں پھر میں مزید منجی ٹوکنا ہے نہ دی، پھر نہ دی چیکاں سمانا تک جاندی ہیں، چھاترل جا کے بچتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں وہ نہیں ہوں جو خاموش ہو جاؤں گا. ہاں، پرانے بزرگ تو قبروں سے نکل کے اپنا دفاع نہیں کر سکتے اور ان کی جائز اولادیں بھی دفاع نہیں کر سکتی ان کا. میں وہ ہوں کہ جس کا دفاع کرنے کے لیے مجھے کسی اسٹوڈنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں اپنی زندگی میں ہر وہ جھوٹا الزام جو یہ لگاتے ہیں میں اس کو دفنا کے اللہ کے فضل سے جا رہا ہوں. میرے مرنے کے بعد بھی اگر کوئی الزام لگے گا نا، اس کا جواب بھی میں نے پہلے ہی ریکارڈ کروایا ہوگا. ہمارے اسٹوڈنٹس پرانی ویڈیوز میں سے نکال کے میمز بنا کے ان کو جواب دیں گے، اور میمز ان کو بڑی چبھتی ہیں، کہتے ہیں جی میمز بنا رہے ہیں. بھائی جب آپ کو علمی بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھر آپ کو تفنن کے سٹائل میں ہی بات سمجھائی جائے گی کہ بھائی کہنا کیا چاہ رہے ہو. ایک جگہ مسکین سی شکل، آج اگر ہمیں اجازت ملے تو ہم اسرائیل چلے جائیں، کیونکہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ جا نہیں سکتے. بعد میں پتا چلا کہ جی نیدرلینڈ کا پاسپورٹ نکلا ہے. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب کہتے ہیں جی میں کیا کروں گا ادھر جا کے. بھائی جب ہم کہہ رہے تھے کہ اس طرح جا کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو اس وقت کہتے تھے تم ملے ہوئے ہو. اسی طریقے سے دوسرے صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے F-16 دے دیں میں اڑا لوں گا. اب وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو تفنن کے طور پہ بات کی ہے کہ میں F-16 اڑا سکتا ہوں، حالانکہ کوئی تفنن نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ پھر میرے اوپر بات کریں گے، اللہ کا فضل ہے میں اس بات کو رہنے دیں. وہ تو سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں میں اڑا سکتا ہوں، اور دوسرا F-16 اڑا کے کیا کریں گے؟ آپ خود کچھ حملہ کر دیں گے. F-16 پہنچنے بھی نہیں دینا انہوں نے ادھر. اتنا آسان معاملہ ہے یار. کدھر ہے جی چائنا رشیا؟ آپ لوگ کہہ رہے تھے جناب سب کچھ کرے گا. یہ جتنے میزائل اڑائے ہیں نا زیادہ تر رشین میزائل ہیں، انہوں نے ٹیکنالوجی دی ہوئی ہے. کچھ چائنا نے، زیادہ تر رشیا نے ایران کو. مشکل وقت آیا، وہ تکلیف ایران کے لوگوں نے، ان کی حکومت نے خود کاٹنی ہے. کوئی کسی کے لیے آگے نہیں بھائی مرتا، یہ حقیقت بات ہے. زیادہ مورل سپورٹ ہی کوئی کر سکتا ہے. اور جو لوگ اس طریقے سے لوگوں کو جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں اور ولاگز بنا کے کہتے ہیں جناب یہ ہو جائے گا، اب تو فلاں جگہ ایسے ہو جائے گا، اب تو کچومر نکل جائے گا فلاں جگہ. کچومر دیکھ لیں اگلوں نے نکال دیا صبح سویرے. ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ 6 بم انہوں نے وہ بڑے والے پھینکے ہیں. ایک بم کی قیمت $300 ملین ہے. اربوں ڈالر انہوں نے پھونک دیے ہیں تھوڑی سی دیر کے اندر، اور تینوں ان کی سائٹس تباہ کر دی ہیں. اب ظاہر ایران تو کہہ رہے گا جی ہم نے شفٹ کر دیا تھا. پتہ نہیں کون سی اسٹریٹجی ہے یہ. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شفٹ کر دیا تھا، بھائی شفٹ کر دیا تو ان کو کیوں بتا رہے ہو؟ جہاں شفٹ کیا ہے وہ دوبارہ ادھر بم پھینک دیں گے. تمہارا تو کام یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی کوئی مظلوم مان جاؤ کہ جی آپ تو تباہ کر دیا یار، آپ تو ختم کرو جنگ کو. اس کی بجائے وہ کہہ رہے نہیں ہم نے تو پہلے ہی نکال لیا تھا. پتہ نہیں کون ان کو مت دیتا ہے کہ ٹارزن بنو یار. اس طرح اگر ٹارزن بنو گے وہ تو نہیں چھوڑیں گے. اور امریکن پریزیڈنٹ نے آ کے اناؤنسمنٹ کی ہے پبلکلی، اور وہ کہہ رہے ہیں صبح امریکن ٹائم کے مطابق 8 بجے ہم، یعنی ہماری تو یہاں پہ شام ہوئی ہوگی، تو وہ تفصیلی بریفنگ دیں گے آ کے. بل اب امریکہ کود چکا ہے اس جنگ کے اندر. جس چیز کا مجھے خدشہ تھا خدا نہ خواستہ امریکہ بیچ میں نہ آیا. اب ظاہر امریکہ آیا ہے، اس نے یہ حرکت پرفارم کی ہے. ایران اس کا جواب دینے کی کوشش کرے گا، اپنی فیس سیونگ تو کرنے کی کوشش کرے گا، اور ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا. سیدھی سی بات ہے. علمی پوائنٹ نمبر 2، ہمارے جو اسد اللہ بھائی ہیں ایون
پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں, اپڈیٹس کے نام سے بھی ان کا چینل ہے. انہوں نے بھی میری ویڈیو کے اوپر ایک پوائنٹ کے اوپر اپنے کامنٹس دیے, لیکن احترام کے دائرے میں. انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب ایران کے ساتھ ہے اور ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے وہ دہشت گردی سمجھتے ہیں, لیکن اس جگہ پہ ہمیں ایک اختلاف ہے ان سے. انہوں نے اختلاف ریکارڈ کروایا, اس کا جواب بھی میں دے دوں گا, ویسے فون پہ میں ان کو دے چکا ہوں. تو انہوں نے محرک کوئی طے نہیں کیا, اختلاف کرنا آپ اس طریقے سے کریں اور پوری بات کریں. اب جب جواب انہوں نے ریکارڈ کروایا تو انہوں نے اس بات کو پکڑا جو میں نے اس میں کہا تھا کہ ایران کو ڈیل کر لینی چاہیے. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا ایران کو ڈیل نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ ذرا غور سے سنیں, انہوں نے پورے ولاگ میں یہ بات کی نہیں ہے, انہوں نے رخ ہی دوسری طرف ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ ایران ڈیل نہیں کر سکتا. گالی کوئی اور ہے. میں نے کہا ایران کو اگر ڈیل ملے تو ڈیل کر لینی چاہیے. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایران کو ڈیل نہیں کرنی چاہیے. یہ انہوں نے اس لیے نہیں کہا کہ انہیں بھی پتا ہے کہ ڈیل کر لینی چاہیے, جنگ رکنی چاہیے. اس کی بجائے انہوں نے کہا ایران تو بیچارہ ڈیل کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اگر وہ ڈیل کرے گا تو پھر دوبارہ سے اسرائیل کو ہلہ شیری ملے گی, پھر وہ اٹیک کرے گا اور وہ ان کا کچومر نکال دیں گے, لہذا ڈیل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. مراد یہ کہ ان کے ساتھ جنگ کرو. تو یہ ان کا موقف ہے. میرا موقف یہ ہے کہ ڈیل کرنی چاہیے. اب عام بندے کا کام یہ ہے کہ دیکھے کہ کس کا موقف علمی طور پر, ورلڈ پالیٹکس میں دنیا کیا سوچتی ہے, پلس ایران کی اپنی خواہش کیا ہے. یہ اب میں اسد اللہ بھائی کو جواب دے رہا ہوں, جو میں نے فون پہ بھی ان کو دیا اور ویڈیو میں بھی دے رہا ہوں, کہ ایران تو چاہتا ہے کہ وہ ڈیل کرے. تو اب مجھے بتائیں ڈیل کرنا ایران کی خواہش ہے یا میری خواہش ہے؟ ایران نے 1957 میں امریکہ کی مدد سے یہ سارا اٹامک کا سلسلہ شروع کیا. یہ امریکہ نے ان کو اسٹیبلش کر کے دیا تھا, انرجی پرپس کے لیے, بجلی بنائیں گے اور یہ اس طریقے سے. 1968 میں ایران نے این پی ٹی کے اوپر سائن کر دیے کہ ہم یہ آگے کسی کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کریں گے جو امریکہ نے ہمیں دی ہے. دیکھ لیں, بڑے بزرگ سب کو نوازتے ہیں. امریکہ نہیں دی ہوئی ہے ان کو ٹیکنالوجی, خود نہیں ڈیولپ ہوئی ہوئی, امریکہ نے سب کچھ سٹارٹ کر کے دیا. پھر 1979 میں انقلاب آ گیا اور پھر امریکہ نے عراق کو, صدام حسین کو چڑھا دیا ان کے اوپر, اور چڑھانے کے بعد اسرائیل کے ذریعے ایران کے آگے اسلحہ بیچا کہ اس اسلحے کے ذریعے آپ صدام حسین سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں کیا گیم کرتے ہیں. یہاں بھی انڈیا پاکستان دونوں کو اسلحہ امریکہ دے رہا ہے. امریکہ کی 65% اکانومی اسلحے کے ساتھ وابستہ ہے. وہ چاہتے ہیں دنیا میں جنگیں ہوتی رہیں. صدام کو چڑھایا امریکہ نے ایران کے اوپر کہ دیکھو شیعہ انقلاب آ گیا اور تمہارے ملک میں بھی 60% شیعہ ہیں, عراق میں بھی شیعہ کی حکومت آ جائے گی, تم جنگ کرو. 8 سال وہ جنگ کرتے رہے. اور دوسری طرف اسرائیل کے ذریعے ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور ان کو اسلحہ دیا کہ اس اسلحے کے ذریعے تم بچ سکتے ہو. ظاہر ایران نے تو اپنا دفاع کرنا تھا. اس کے بعد خمینی صاحب تو چلے گئے دنیا سے اور جانشین بنے خامنائی صاحب. پہلے پریزیڈنٹ تھے یہ, اس کے بعد سپریم لیڈر بن گئے. آج تک وہی ہیں. ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ویسٹرن ورلڈ, امریکہ ہمیں اس دنیا میں اس طریقے سے نہیں رہنے دے گا. تو 2003 میں انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے کیونکہ اس سے سیولین مرتے ہیں. آج بھی جو سیولین مر رہے ہیں, خواہ اسرائیل میں, خواہ ایران میں, خواہ فلسطین میں, یہ ظلم کے اوپر مبنی ہے. سیولینز کو مارنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. ہاسپٹلز کے اوپر حملہ کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں ہے. تو مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب نے 2003 میں فتویٰ دیا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے. اس کے بعد ایران کوشش کرنا شروع ہو گیا کہ کسی طریقے سے ہم سے سینکشنز اٹھائی جائیں. میں نے آپ کو بتایا ان کی حالت کیا ہے کہ 42,000 ایرانی ریال ہو تو $1 بنتا ہے. 42,000 42,000 ریال ایران کے $1 کے برابر ہے. ہم 283 روپے کے اوپر روتے ہیں کہ یار روپیہ اتنا گر گیا. کدھر 283 روپیز اکویلنٹ ٹو $1 اور کہاں 42,000 ایرانین ریال اکویلنٹ ٹو $1. وہ تو ان کی زمین اگاتی ہے, تیل نکلتا ہے, تو اس لیے وہ سروائیو کر رہے ہیں. لیکن کتنا عرصہ کریں گے؟ ایک نہ ایک دن تو تیل ختم ہو جانا ہے. تو انہوں نے کوشش کی کہ یار امریکہ کسی طریقے سے پابندیاں اٹھائے. کوشش ان کی کامیاب ہوئی. 2015 میں بارک اوباما نے ڈیل کر لی ایران کے ساتھ, ایران کی خواہش پہ کہ ٹھیک ہے ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے, ہمارے تو مفتی اعظم کا فتویٰ ہے, ہمیں انرجی پرپس کے لیے سارے کام کرنے دو اور ہم سے پابندیاں اٹھاؤ. ایران, میں بڑا خوش ہوا تھا اس وقت, میں نے ویڈیو میں بھی ویلکم کہا تھا کہ ایران اب ٹیک آف پوزیشن پہ آ جائے گا. مجھے پتا تھا کہ ان کے پاس اتنا تیل ہے کہ اگر پابندیاں اٹھتی ہیں تو یہ ٹاپ پہ آ جائیں گے. 3 سال ابھی پورے نہیں ہوئے, ٹرمپ صاحب کی حکومت آئی. انہوں نے آتے ہی بغیر کسی وجہ کے
2018 میں وہ ڈیل توڑ دی. ایران چیختا رہا کہ بھائی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یورپین یونین چیختی رہی کہ ہم نے گارنٹی دی ہوئی تھی یار ہماری عزت کا خیال رکھو. یہی وجہ آج بھی یورپین یونین کے جو بڑے 3 ملک ہیں, جرمنی, فرانس اور یو کے, کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیل دوبارہ سے ہو جائے. ان کا یار یہ کیا تم نے بد عہدی کر دی ہے. لیکن امریکہ وہ سے وقت ہے, اسے کون پوچھ سکتا ہے بھائی. ہاں آپ کہانیاں کراتے رہے کہ آئی ایم ایف قرضہ منگے تھے کہ وہ آیا جے غوری. تو آڈے سارے بزرگ اتھے سن عراق وچ, سارے صوفی بابے دفن ہیں عراق میں, جس کے اوپر سے سارے یہ 200 جہاز آ کے تو ایران کو تباہ کر کے چلے گئے. کسی بابے سے نگاہ نہیں ماری گئی. اب 2018 میں جب یہ ڈیل کینسل ہوئی, پھر ایران کا گراف نیچے آنا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ یار یہ کام نہ کرو, ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے, ہم کیا کریں, ہمارے ساتھ ڈیل کرو ڈیل کرو ڈیل کرو. اور وہ آج کل دوبارہ سے بات چلی ہوئی تھی ڈیل کی. 5 دور ہو چکے تھے, 6واں ہونے والا تھا. اسرائیل کو یہ خطرہ لگا, این ممکن ہے کہ امریکہ بھی بیچ میں ملا ہوا ہو. اب تو لگ رہا ہے ایسے ہی. میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں ایک ہیں, ان کی مذہبی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایفیلیشن ہے. امریکنز جو ہیں کرسچنز ہیں, اور ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک اسرائیل اسٹیبلش نہیں ہوگا, ان کا 3rd ٹیمپل نہیں بنے گا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں آئیں گے. وہ آ کے ان کو برباد کریں گے. اندازہ کریں کس بات کے اوپر دوستی کی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل اسٹیبلش ہو تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے ان کو تباہ کرے. اس لیے اسرائیل اور امریکہ کی دوستی ہے جیوز اور کرسچنز کی. ورنہ آپ کو پتا ہے جیوز کے ساتھ وہ برا سلوک ہوتا تھا جو آج پاکستان میں قادیانیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. اس سے برا سلوک ہوتا تھا. ان کو اتوار والے دن یورپ میں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ان کی بستیاں شہر سے ہٹ کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں کے پاس بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی. ڈیوڈ سٹار ان کے لیے لگانا ضروری ہوتا تھا. کرسچن ان کو دیکھ کے ان کے اوپر تھوکتے تھے. اتنی سخت نفرت تھی. اور پھر ہٹلر نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے. یہ دوستی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آج کی گیم ہے, اور اس کے پیچھے مذہبی ٹچ یہ ہے کہ ان کی ریاست بنوائیں گے, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ آ کے انہوں تباہ کریں گے. اور اسرائیل ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک ہم 3rd ٹیمپل نہیں تعمیر کرتے, ہمارے مسیح نے نہیں آنا. اس کے لیے وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. اور دجال جب آئے گا اسے وہ مسیح مانیں گے, حالانکہ مسیح تو آ کے جا چکا. مسیح اوریجنل جو تھے وہ عیسیٰ ابن مریم تھے, یسوع مسیح. وہ ہوگا مسیح الدجال, جھوٹا مسیح, اور جھوٹا آئے گا اس کو سچا مان لیں گے, اور پھر سچا مسیح آ کے جھوٹے مسیح کو ختم کرے گا. اس پہ میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. میں آپ کو مذہبی ٹچ بتا رہا ہوں دونوں کا پیچھے کیا ہے. اب وہ جب 6واں راؤنڈ قریب تھا, اسرائیل نے فوراً حملہ کر دیا. انہیں پتا تھا حملہ کریں گے تو پھر ایران تو جواب دے گا, ظاہر ہے ایران کا رائٹ ہے. UN کے تحت 51 نمبر جو آرٹیکل ہے اس کے تحت اگر کسی آپ سوورن کنٹری کے اوپر حملہ کرتے ہیں جو ورلڈ وار 2 کے بعد نیشن سٹیٹس بن چکی ہیں, اور جو UN کے ممبرز ہیں, ایران بھی پائنیئر ممبرز میں شامل ہے, تو ان کا پھر رائٹ ہے وہ جواب دیں گے. تو ایران نے جواب دینا تھا تو ظاہر ہے پھر ایک جنگ شروع ہو جانی تھی, اور وہ ساری کی ساری ڈیل کٹائی میں پڑ جانی تھی, اور وہ پڑ گئی. پروفیسر جو مرندی سکائی نیوز کے اوپر آ کر انہوں نے اس فیمیل اینکر کو لاجواب کر دیا جو کہہ رہی تھی کہ جی آپ ڈیل کیوں نہیں کرتے ہیں. اس نے کہا ڈیل کرنے تو بیٹھے ہوئے تھے, اسرائیل نہیں ڈیل ہونے دے رہا, ہم تو ڈیل کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. یہ ساری باتیں اس بات کے اوپر ثبوت ہیں کہ ڈیل انجینئر صاحب نہیں چاہتے, ڈیل ایران چاہتا ہے. اب مجھے بتائیں, آپ شریفانہ سا منہ بنا کے کہیں کہ انجینئر صاحب ڈیل کروانا چاہتے ہیں. یہ تو یوز اور کرسچنز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ میں کس کے ساتھ ملا ہوں. اور اگر میں آپ کا محرک طے کروں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو ڈیل نہیں کروانا چاہتے. حالانکہ آپ کی نیت یہ نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیل کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا, دوبارہ سے وہ حملہ کریں گے. لیکن اگر میں 2 نمبری کروں تو میں محرک طے کر سکتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں ڈیل نہ ہو تاکہ ایران دنیا سے ختم ہو جائے. جو پراکسی یہاں پہ چلتی رہی شیعہ سنی کی, ٹوائلٹس میں شیعہ کافر نعرے لکھے گئے. تو پھر میں نے اسد اللہ بھائی سے جب یہ ساری بات کی, ان کا مجھے پتا ہے آپ کا موقف بھی اور یہ بھی. اور پھر انہوں نے فون پہ یہ بات بھی مانی کہ واقعی اگر اوریجنل ڈیل آفر کی جائے تو ایران کو ڈیل کرنی چاہیے. میں نے کہا آپ نے ویڈیو میں تو بات ہی اور طرف کر دی. آپ کا کام تھا کہ آپ یہ جملہ اس میں بولتے کہ اگر واقعی ایران کی مرضی کے مطابق ڈیل ملتی ہے تو ڈیل کرنی چاہیے. آپ نے کہا کہ ایران ڈیل کر ہی نہیں سکتا, تو یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے. اور میں نے کہا کہ وہ آپ کے ساحل بھائی کدھر ہیں آج کل جن کے ساتھ آپ پوڈ کاسٹ کرتے تھے؟ کہتے ہیں جی وہ تو باہر گئے ہیں. میں نے کہا اس وقت تو ضرورت ہے کہ وہ اپنا بیانیہ رکھیں سامنے. کہتے ہیں میں ان سے رابطہ کرتا ہوں. میں نے کہا رابطہ کریں اور انہیں جیلم اکیڈمی لے آئیں. یہ پہلی دفعہ میں نے آفیشلی اب کیمرے میں بھی دعوت دے رہا ہوں کہ ساحل بھائی کو آپ اکیڈمی لے آئیں اور بیٹھ کے ہمارے ساتھ ڈسکشن کر لیں اس ٹاپک کے اوپر. ایک دوستانہ ماحول میں, یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی, کوئی مناظرہ نہیں ہوگا. اپنا موقف رکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں, ہم بھی اپنا موقف رکھیں گے تاکہ پبلکلی لوگوں کو پتہ چلے
کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، فیکٹس اور فگرز کے ساتھ، جذبات کے ساتھ نہیں۔ سورہ توبہ، سورہ النساء، سورہ آل عمران، سورۃ الاحزاب کی آیات کو ایکسٹراپولیٹ کر کے ہر جنگ کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ گویا اس وقت مسلمانوں کو وحی کی تائید حاصل ہے، اور جو یہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں کہ کوئی اسلام کی جنگ ہو رہی ہے۔ یہ اسلام کی جنگ تھی جو داعش لڑتی رہی، شیعہ کا قتل عام کیا سعودی عرب کے کہنے کے اوپر، اور بعد میں امام کعبہ سے حج کے خطبے میں سعودی حکومت نے کہلوایا کہ داعش والے خارجی ہیں، بنائے خود۔ جب انہوں نے کہا تسی بھی غلط، ہونے کہا خارجی نے، پہلے بھی خارجی تھے، مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے۔ خارجیوں کی سب سے بڑی علامت یہی ہوتی ہے۔ آج افغانستان میں جو جہاد ہو رہا ہے طالبان کا اور داعش کا، یہ جہاد ہے، فساد ہے یہ۔ لہٰذا سنی شیعہ کنفلکٹ سے باہر نکلیں، امت کے لیول کے اوپر سوچیں، علمی اختلاف کریں، مجھ سے زیادہ کون اختلاف کرتا ہے، لیکن جو یہ مسلمانوں پہ برا وقت آیا ہے کافروں کے مقابلے پر، ہمارا کام ہے کہ ہم سنی شیعہ کے فرق سے ہٹ کے سپورٹ کریں مسلمانوں کی۔ تو میں نے آفیشلی آج ویڈیو میں بھی دعوت رکھ دی ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ ساحل بھائی انشاءاللہ جیلم اکیڈمی آئیں گے اور اس ٹاپک کے اوپر ہم انشاءاللہ علمی ماحول میں ڈسکشن کریں گے۔ ابھی تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایران کے رہنے والے لوگوں کی مشکلات کو آسان کرے۔ یہ سیدھی سی بات ہے، اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر جنگ کے مناظر دیکھنا، سوشل میڈیا کے اوپر اے آئی کی بنی ہوئی ویڈیوز شیئر کروا کے اپنی مرضی کے ملکوں کو جتوانا، یہ بڑا آسان کام ہے، لیکن تکلیف سے سارے لوگ گزر رہے ہیں۔ اسرائیل کے عوام بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ مرے، ایران کے عوام بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طریقے سے وہ مرے۔ امن چاہتی ہے دنیا، یہ حکمرانوں کی پالیٹکس ہوتی ہے، بڑوں کا نشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا چومر نکل جاتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، بعض جو ظالم اور جھوٹے قسم کے لوگ ہیں انہوں نے مجھے تانا دینا شروع کر دیا کہ انجینئر صاحب آپ کا آئرن ڈوم تو بڑھ گیا، اور بھائی سیمنٹ ڈوم ہو بابوں کے یا آئرن ڈوم ہو اسرائیل کا، یہ سارے آپ کے ہیں بھائی، ہمارے کہاں سے ہوئے؟ ہم تو چاہتے ہیں جتنے مسلمان دشمن ملک ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں، مجھے کس چیز کا تانا دیا جا سکتا ہے؟ دوسری بات، ٹیکنیکلی سپیکنگ دنیا کا کوئی ڈیفنس سسٹم 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ امریکہ کے اوپر بھی اگر میزائل پھینکے جائیں تو سارے وہ بھی نہیں انٹرسپٹ کر سکتے، لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ یہ آئرن ڈوم ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کا سرما نہیں نکلا، ادروائز جتنے میزائل انہوں نے ایک دن میں پھینکے ہیں سینکڑوں کے حساب سے، اگر وہ انٹرسپٹ نہ ہوتے تو اسرائیل کا سرما بن جانا تھا۔ ابھی بھی وہ ریفیلنگ کریں گے، امریکہ نے ان کو سپورٹ کرنی شروع کر دی ہے۔ ظاہر ہے ایک دفعہ ان کو بیٹری فیل کرنے کے لیے 300 سے 400 ملین ڈالر کے میزائل چاہیے، نقصان ان کا بہت ہو رہا ہے۔ ہم جو رونا روتے ہیں آئرن ڈوم کا، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی اس قسم کا کام کریں، نہ کہ یہ کہ ہم ان کی تعریف کر کے ان کے ساتھ مل گئے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر میں ٹنڈولکر کی بیٹنگ کی تعریف کروں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں انڈیا کے ساتھ جا کے مل گیا ہوں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ بابر اعظم کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ میں انڈیا کے ساتھ جا کے مل گیا ہوں۔ ان کی سمجھدانی اتنی سی ہے۔ اور پھر ٹیکنیکل اگر میں نے ڈسکشن شروع کی نا، تو میری تو یہ فیلڈ ہے بھائی بلسٹک میزائل کی، میں نے 15 سال جاب بھی اسی جگہ پہ کی ہے۔ پاکستان کا پورا یہ جو میزائل سسٹم کا نظام ہے، پہلا ٹیسٹ جو ہوا تھا نا یہ ٹیلا جوگیاں سے غوری کا، اس ٹیسٹ کے اندر بھی الحمدللہ جو اس میں ورکنگ ہو رہی تھی اس میں میں شامل تھا۔ یہ مشرف صاحب کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد سے بھی تو مجھے یہ سب کچھ پتا ہے کہ پریکٹیکلی کس لیول تک کوئی چیز جا سکتی ہے، اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، ان کی ایکوریسی کس لیول کی ہوتی ہے۔ اب وہ ٹیکنیکل ڈسکشن اگر میں نے کرنی شروع کی، ویسے آ کے ایکسپرٹس کر رہے ہیں، ان کی بات سنیں، میں کروں گا تو پھر یہ کہیں گے ہمیں ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ کس چیز کی ایکوریسی کس لیول کی ہوتی ہے۔ کروز میسائل کی ایکوریسی جو ہے وہ پرفیکشن کے ساتھ ہوتی ہے، بلسٹک میزائل ایک خاص رینج کے اندر آپ پھینک سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران نے اسرائیل کے ہاسپٹل کے اوپر وہ میزائل پھینکا تھا؟ نہیں، بلسٹک میزائل جو ہے وہ 500 میٹر کے سرکل کے اندر اندر جا کے گرتا ہے، اس سے آپ اس طرح پن پوائنٹ ایکوریسی نہیں لے سکتے۔ تو انہوں نے ہاسپٹل پہ نہیں پھینکا تھا، لیکن اس کی ایکوریسی وہ نہیں ہوتی ہے جو آپ ہوائی جہاز کے ذریعے گائیڈڈ میزائل پھینکتے ہیں، یا کروز کے ذریعے یا ڈرون کے ذریعے آپ اٹیک کرتے ہیں، وہ کیمرے کے ذریعے ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ جا کے گرتا ہے۔ لیکن بلسٹک میزائل 500 میٹر کے ریڈیس کے اندر اندر گرتا ہے، کہیں پہ وہ کہیں پہ بھی گر سکتا ہے، اس کی ایکوریسی وہ نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، ورنہ ایران نے تو کام نہیں کرنا تھا۔ لیکن اس سے ایٹ لیسٹ اب اسرائیل کے رہنے والے لوگوں کو اس حادثے کے بعد اس تکلیف کا اندازہ ہوا جو اسرائیل ٹارگٹ کر رہا تھا فلسطین کے اندر ہاسپٹلز کو۔
60,000 کے قریب لوگ نہتے شہید کر دیے، اور اس کے بعد سے بھی ابھی تک ان کے مظالم نہیں رک رہے۔ اب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جنگ کی خبریں دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں ان کی زندگی کتنی مشکل ہوئی ہے، تھوڑی دیر بعد سائرن بجتا ہے، پھر سب کے سب بنکرز میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے بھی سی این این والے ان کے انٹرویوز دکھا رہے ہیں، کوئی مسلمان نہیں دکھا رہے کہ وہ کتنے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ تو مشکل وقت جب آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ تو ہم یہ جب بات کرتے ہیں کہ فلاں ملک جو ہے اپنے ڈیفنس کو اس طریقے سے لے کے چل رہا ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کی تعریف کرنا ہوتا ہے، مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی بجائے سیمنٹ کے ڈومز بنانے کے بابوں کے جو ایک بھی کام نہیں آیا، کوئی میزائل نہیں روک سکا، ہم بھی کوئی آئرن ڈوم، گولڈن ڈوم بنائیں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ ہم تو اللہ کے فضل سے کئی دنوں سے روزانہ بلا ناغہ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ایران کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ ہم یہی کر سکتے تھے نا، لہذا ہمیں کوئی نہ آ کے درس دے، اور خصوصاً وہ تو بالکل بات نہ کرے جو ایران کو مسلمان نہیں سمجھتے، جو شیعہ کافر کے نعرے ٹوائلٹ میں لکھتے رہے، جن کے مولوی یہ سب کچھ کرتے رہے، اور آج وہ شہید کا لفظ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، امام خمینی کو رحمت اللہ علیہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، امام خامنائی کو وہ حافظہ اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہانیاں سنیں ان لوگوں کی، صرف میرے بکس کے اندر اپنے فرقے کو بچانے کی خاطر وہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ جا کے مل گئے ایران کے مخالفین کے ساتھ۔ بھئی میرے سامنے ایک ٹریک ریکارڈ ہے، اس وقت بھی 57 ملک تھے جب ہمارے دشمنوں نے لیبیا ہڑپ کر لیا، کچھ نہیں ہو سکا۔ اس وقت بھی 57 ملک تھے جب عراق کا تباہ و برباد کر کے عراق کو رکھ دیا ان لوگوں نے۔ اس وقت بھی آپ کو کہانیاں کروائی جا رہی تھی کہ بھئی وہ صدام حسین جناب ایسی کی تیسی کر دے گا، کئی مہینوں تک تو وہ چھپا رہا خود، ٹھیک ہے، خود یہ ایجنٹ تھا امریکہ کا۔ اسی نے امریکہ کے کہنے کے اوپر 1979 میں جو انقلاب آیا تو 1980 میں حملہ کر دیا تھا ایران کے اوپر، اور 8 سال تک جنگ جاری رہی۔ مسلمانوں کی میموری بڑی کمزور ہے، آخری وقت میں کوئی داڑھی رکھ لے تو ان کو پھر مومن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جی اس ٹائم بڑی اچھی تقریر کی، وہ موت دیکھ کے تو سارے اس طرح ہی کرتے ہیں بھائی، پوری زندگی قتل عام کیا اس نے مسلمانوں کا، اور ایران کو ایک ایسی جنگ میں جھونک دیا کہ تازہ تازہ ایران اس وقت انقلاب سے نکلا تھا، اور 8 سال تک وہ لاکھوں مسلمان دونوں طرف سے شہید ہوئے، وہ نہیں کسی کو یاد۔ تو کیا کر لیا صدام حسین نے؟ مجھے یاد ہے ہم میٹرک میں پڑھتے تھے، جب پہلی دفعہ صدام حسین نے کویت کے اوپر حملہ کیا تو ہمارے جو ٹیچر تھے نا، تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتا ہے نا، مرزا اسلم بیگ صاحب، انہوں نے پیرلل میں نا جماعت اسلامی کو ہائر کر کے، جس طرح کسی زمانے میں انہوں نے نون لیگ کو ہائر کیا، پھر پی ٹی آئی کو کیا، اس زمانے میں ان کی بی ٹیم جو ہے جماعت اسلامی ہوتی تھی، ان کے ذریعے صدام حسین کے اتنے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوتے تھے۔ میں 1992 کی بات کر رہا ہوں، اور جناب 120 جہاز گر گئے، آج 160 جہاز گر گئے، لگتا تھا کہ امریکہ تو دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ صدام ہی چلا گیا۔ یہ لادہ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے مانا کہ صدام حسین کے پاس ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز کوئی نہیں ہے، ہم تو بس ختم کرنا چاہتے تھے، اس کا نیوکلیر پروگرام بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ اسی وجہ سے پھر ایران کو اندازہ ہوا تھا اسرائیل ہمارا کر دے گا، اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو ایٹم بم بنانا نہیں ہے، ہمیں تو چلانے دینا اپنا پروگرام۔ بل عراق کا تو انہوں نے ختم کر دیا، تو عراق ہڑپ کر لیا، افغانستان ہڑپ کر لیا۔ اور یار کہانیاں کرانی بند کرو، کہتے ہیں افغانستان جنگ جیت گیا، امریکہ کا قبرستان بن گیا۔ امریکہ کا قبرستان کہاں سے بنا ہے بھائی؟ وہ قبرستان ہمارا بنا ہے، امریکہ کے تو چند ایک فوجی مرے ہیں، 1 ملین سے زیادہ افغان مسلمان ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں، ان کی قبریں بنی ہیں، قبرستان ہمارا بنا ہے۔ جو جنگ تم لوگ کہتے تھے کہ یہ تو طالبان ان کو 20 دنوں میں بھگا دیں گے، 20 سال تک بےچارے پہاڑوں میں چھپے رہے، ابھی بھی امریکہ چھوڑ کے گیا ہے افغانستان۔ ہاں، یہ جنگ طالبان نہیں جیتے، یہ جنگ امریکہ ہارا ہے کہ ہم مزید خرچہ نہیں کر سکتے۔ ان کا کیا چھوڑا ہے؟ 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہیں وہاں جو افغانی بیچارے یہاں سے ہم نے نکالے ہیں نا۔ آپ کو وہاں کی دردناک سٹوریاں بتائیں، کیا عورتوں پہ گزر رہی ہے، کیا بچوں پہ گزر رہی ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ آپ کو تو بتا رہے تھے امیر المومنین آ گئے ہیں، وہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو سونے کے ذخائر وہاں پہ نکل آئیں گے اور تیل کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ ٹوٹل چوری کی اکانومی کے اوپر چل رہے ہیں۔ آج بھی امریکہ ان کی مدد کرتا ہے۔ 7 سے 8 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو سمگلنگ سے وہ پورا کرتے ہیں۔ وہ بھی جب سے ہمارے آرمی چیف نے، فیلڈ مارشل صاحب نے ان کی سمگلنگ روکی ہے تو ان کی چیخیں اوپر جا رہی ہیں، کیونکہ ان کی اکانومی کولیپس کر رہی ہے۔ اوپر سے برڈن پڑ گیا جو یہاں سے ہم نے لاکھوں لوگ وہاں بھیجے ہیں۔ مشکل زندگی ان بیچاروں کی یار۔ اب تھوڑا چائنا نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے، ان کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی اللہ کا شکر ہے چائنا نے دوستی کروا دی ہے، معاملات بہتری۔ اس طرح نہیں دنیا چلتی بھائی۔ اور ان کی جو جان بخشی بھی ہوئی ہے نا طالبان کی، وہ ان غاروں میں چھپ کے ہوئی ہے جو امریکہ نے ان کو بنا کے دیے تھے، تورا بورا کے غار پہاڑوں کے اندر، رشین وار کے دوران۔ اسلحہ بھی تھا وہ رشیا کا چھوڑا ہوا تھا جو یہ استعمال کرتے رہے۔
پیچھے میں نے آپ کو بتایا 5 ہی وہ گوسے وقت ہیں: امریکہ، UK، فرانس، چائنا اور رشیا. یہ ریالٹیز ہیں. آپ جب میں بتاؤں گا کہیں گے یہ ان کا ایجنٹ ہے. آپ لوگ مجھے ایجنٹ کہہ بھی لیں تب بھی دنیا کی ریالٹی نہیں بدلتی بھائی. نہ یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ آپ کو بزدل بنایا جائے، یہ اس لیے کیا جاتا ہے تو ہمارے نوجوانوں کو کوئی ورگلائے نہ، اور یہ نہ ہو کہ یہ لوگ اسرائیل امریکہ تو پہنچ نہیں سکتے، سینے پہ بم باندھ کے تو جا کے GHQ کے اوپر ہی حملہ نہ کر دیں. یہ نوسط روکنے کے لیے میں یہاں بول رہا ہوتا ہوں کہ ٹین ایجرز کو گمراہ نہ کرو. میں جو پولیٹیکل لیڈرز کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو گمراہ نہ کرو. اپنے بچے باہر کے ملک میں رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کے بچے نہ مرواؤ دھرنوں میں. میں اگر مذہبی جماعتوں کے خلاف بولتا ہوں اس لیے بولتا ہوں کہ ان کے اپنے بچے جا کے ممتاز قادری نہیں بنتے، لوگوں کے بچوں کو ممتاز قادری نہ بناؤ. تم لوگ جنازے پڑھا کے چندے اکٹھے کرتے رہتے ہو، بس فراڈ مچایا ہوا ہے. تو عراق ختم ہو گیا. کیا کر لیا ہم نے؟ اب میں پنجابی میں وہ بولنا نہیں چاہتا، اردو میں بول دیتا ہوں، کیا اکھاڑ لیا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں. گیا افغانستان بھی، مصر کا بھی انہوں نے ڈنگ نکال کے رکھ دیا. اخوان المسلمون کی حکومت آئی تھی، ختم کروا دی. کس کی مدد سے؟ عرب ملکوں کی مدد سے، صرف اس لیے کہ وہ اسرائیل کے خلاف تھے، حالانکہ سنی تھے. جماعت اسلامی کا ہی ایک آف شوٹ تھا. اب ساروں کو اپنے لالے پڑے ہوئے. تو ایک ایک کر کے سارے ملک انہوں نے ختم کر دیے. لبنان کا کیا حشر کیا، شام کا کیا کیا. اب لا کے وہابی حکومت بٹھائی ہے وہاں پہ، اور ان کی حالت آپ کے سامنے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں تو اسرائیل اور امریکہ اور ترکیے نے یہاں پہ بٹھایا، اور امریکہ نے ہیڈ منی بھی ختم کر دی. جو پہلے دہشت گرد تھا داعش کا، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیرو ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دہشت گرد اور ہیرو کون بناتا ہے؟ امریکہ. دستار بندی کون کرتا ہے؟ غوث وقت. ہاں، آج وہ کسی کو دہشت گرد کہہ دیں وہ دہشت گرد ہے، جس کو کہہ دیں یہ بڑا اچھا انسان ہے وہ اچھا انسان ہے. یہ ریالٹی ہے. اب میں اپنی خواہشات کو تو ریالٹی نہیں بنا سکتا. یہ تمام ریالٹیز میری خواہشات نہیں ہیں. میری خواہش تو یہ ہے کہ پاکستان دنیا کو لیڈ کرے، ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ حج کا خطبہ دے رہا ہو. لیکن اس طرح کرنے سے کچھ ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک ہم اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتے، اس دنیا میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے. پھر یہ جو سنی شیعہ کنفلکٹ ہے، اگر میں اس کے اوپر بھی بولوں، آج سلام ہے پاکستان کو سب سے پہلے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو، فوج کو. 21 ملکوں کو ساتھ ملا کے انہوں نے ایران کے حق میں بیان دلوایا، اور یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. ورنہ ایران نے جو کچھ عرب ملکوں کے ساتھ کیا ہے پچھلی 3-4 دہائیوں میں، وہ کسی صورت ایران کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ موقع نہیں کہ میں ان چیزوں کو ڈسکس کروں، کیونکہ اس وقت ایران کے اوپر برا وقت ہے. یہ جب اچھا وقت آئے گا تو اس وقت میں یہ چیزیں یاد دلاؤں گا ان کو. انہوں نے بھی کوئی سکون سے نہیں رہنے دیا عربیوں کو. لیکن آج عربیوں نے پاکستان کے کہنے کے اوپر، یا اس ڈر سے کہ اگلا نمبر ہمارا نہ لگ جائے، یا کسی اور وجہ سے، شکر ہے کہ ایک توانا آواز بلند کی. آپ نے دیکھا کل بھی استنبول کے اندر طیب اردگان نے کتنی زبردست تقریر کی، ہٹلر ڈکلیئر کیا نیتن یاہو کو. عرب ملک بھی ساتھ تھے، پاکستان بھی تھا، اور ایران کے حق میں انہوں نے آواز بلند کی سنی شیعہ کنفلکٹ سے نکل کر. بہت اچھی بات ہے. اسی طریقے سے آپ کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. یورپ کے لوگ بھی اس وقت UNO میں 3 بڑے جو ملک ہیں، جرمنی، فرانس اور UK، وہ بھی ایران کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ڈیل کامیاب ہو جائے، وہی والی جو پہلے تھی وہ بحال ہو جائے. اور دیکھیں امریکہ نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ان لوگوں کو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. وہ غوث وقت ہیں، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. 2 ہفتے پورے نہیں ہونے دیے. رات کو خبر آئی کہ جی وہ B-2 بمبرز جو ہیں وہ وہاں سے اڑے ہیں، اب پتہ نہیں کیا ہونا ہے. صبح اٹھے تو پتہ چل گیا یہ ہو گیا کہ 6 بم انہوں نے اس کے اوپر مارے ہیں، ان کے جو نیوکلیئر مین جگہ تھی فردو، اور 6 بم انہوں نے وہاں پھینک کے اسے برباد کیا، اور باقی 3 سائٹس کے اوپر بھی. ابھی تو خیر مزید تفصیلات آئیں گی. اور اب ساتھ انہوں نے ٹویٹ پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ لکھ رہے ہیں کہ اب آپ کو پیس کی طرف آ جانا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اب وہ پیس کے لیے تیار ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ملیا میٹ کر دیا. اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نے تو وہاں سے شفٹ کر لیا تھا. او بھائی اگر کیا بھی تھا تو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو کہو کہ لٹ گئے ہم، بالکل اب ختم ہو گیا، آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لو، کیونکہ اب تو تم نے ختم کر دیا نا ہمیں، تو اب آپ ہم سے ڈیل کر لو. اب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہوا، یہ اللہ کو بہتر پتا ہے. ہم تو ان کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 4 میرے بھائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ایران مظلوم ہے، کیونکہ اسرائیل نے پہلے ایران کے اوپر اٹیک کیا، جس کی وجہ سے مجبوراً ان کو جواب دینا پڑا.
اور وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اٹیک روک لے تو ہم بھی اٹیک کرنا چھوڑ دیں گے. یعنی وہ بھی اس جنگ کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے. اسی وجہ سے پیس ٹاکس کا وہ حصہ بنے ہوئے. اس وقت پیرلل میں 2 جگہ پہ پیس ٹاکس کا سلسلہ جاری ہے. UN میں جو 3 E's ہیں، یورپین یونین کے بڑے 3 ملک جرمنی، فرانس اور UK، ان کے ساتھ نیگوشیشن چل رہی ہے کہ دوبارہ سے ڈیل کسی طریقے سے بحال ہو جائے اور جنگ بندی کا معاملہ ہو جائے. اور دوسری طرف OIC کا بھی آپ نے اعلامیہ سن لیا اور طیب اردگان نے وہاں بڑی دلیری کے ساتھ تقریر کی. اگرچہ ترکیے نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، اس کے باوجود اسرائیل کی پالیسیز کے خلاف سب سے توانا آواز طیب اردگان کی ہوتی ہے. اسی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ بھی ترکیے کے اندر بھی رجیم چینج چاہتے ہیں. جو لوگ کہہ رہے ہیں نا ایران کے بعد پاکستان کا نمبر لگا ہوا ہے، ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان سے پہلے ترکیے کا نمبر لگایا ہوا ہے انہوں نے رجیم چینج کے حوالے سے. باقی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم و کرم فرمائے. ہم تو صرف آپ کو وہ حقائق بتا رہے ہیں جو نظر آ رہے ہیں اس وقت. ظلم کی انتہا دیکھیں کہ نیتن یاہو، جس کو اردگان نے ہٹلر ڈکلیئر کیا اس دور کا، وہ پچھلے 30 سال سے یہ رٹ لگائے ہوئے ہے کہ بس 2-3 مہینے تک، بس 3-4 مہینے تک، چند ہفتوں تک ایران نے ایٹم بم بنا لینا ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا نے ہمارے جیو ٹی وی کے اوپر بھی، باقی ٹی وی چینلز کے اوپر بھی اس کے بیانات 1992 سے لے کر آج تک دکھائے ہیں. یہی چورن بیچ رہا ہے. ایون BBC والوں نے تو باقاعدہ مذاق اڑایا کہ یہ دیکھ لیں یہ کیا بات کر رہا ہے اس ملک کے بارے میں کہ جنہوں نے NPT کو سائن کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو دوسرے ملکوں کو نہیں بیچیں گے ایٹامک اپنی ٹیکنالوجی کو، یعنی کہ ایران نے IAEA انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی، اس کے ساتھ فل کوآپریٹ کر کے تمام سائٹس اپنی دکھائی ہوئی ہیں ان کو، اور باقاعدہ وہ وزٹ کرتے ہیں. ان کی ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ایران کوئی ارادہ نہیں رکھتا ایٹم بم بنانے کا، اور نہ وہ اس لیول پہ پہنچے ہیں کہ ایٹم بم بنا سکے. اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی. خود امریکہ کی سیکیورٹی کی جو ڈائریکٹر ہیں تلسی، اس کی بھی آپ نے ویڈیو دیکھی، اس نے کہا کہ ایران تو بہت دور ہے ایٹم بم بنانے سے، نہ ان کا کوئی ارادہ ہے. لیکن جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی تو اپنی سیکیورٹی کی ڈائریکٹر کہہ رہی ہیں کہ نہ ایران ارادہ رکھتا ہے اور نہ وہ کیپیبل ہے، تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں اس کے بیان کو ریجیکٹ کرتا ہوں. جب انسان کسی قانون کو نہ ماننا چاہے اور ہوش وقت ہو تو جو مرضی کرے، جس کو چاہے نگاہیں مار کے جلا کے راکھ کر دے، چاہے وہ اپنا مرید ہی کیوں نہ ہو. اب یہ ٹرمپ کی اپنی مریدنی تھی جس کو اس نے جلا کے راکھ کر دیا کہ میں نہیں مانتا اس کا بیان، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بنا لے گا اور کل کو اسرائیل پہ پھینک دے گا. بھائی اگر انہوں نے بنایا ہوتا تو آج وہ پھینک چکے ہوتے، جو ان کے اوپر مشکل وقت آیا. کوئی نہیں بنایا ہوا انہوں نے. اور دوسری طرف اسرائیل جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے پاس انڈکلیئر 90 کے قریب اس طرح کے ویپنز موجود ہیں، وہ نہ IAEA کو لفٹ کرواتا ہے اور نہ اس نے NPT کو سائن کیا ہوا ہے. آپ دوغلی پالیسی دیکھیں کہ اسرائیل کے بارے میں ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے اور ایران کے بارے میں ایٹیچیوڈ کیا ہے. پھر ایران کے جو مفتی اعظم ہیں انہوں نے 2003 میں باقاعدہ فتویٰ دیا کہ ہم ایٹم بم بنانے کو حرام سمجھتے ہیں، اس میں سویلین مارے جاتے ہیں. تو وہ بار بار اس چیز کا اعادہ کرتے ہیں کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن ان کو یہ خطرہ ہے کہ شاید وہ بنا نہ لیں جس طرح پاکستان نے بنا لیا، اور وہ بھی مبارک دور تھا جی پاکستان نے بنا لیا. اس طرح کی صورتحال میں پاکستان بنا بھی نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کوئی غیبی مدد فرمائی کہ رشین وار میں پھنسا ہوا تھا امریکہ، اور اسی شیلٹر میں پاکستان نے اپنی ڈیٹرنس کے لیے وہ کیپیبلٹی اچیو کر لی. اب امریکہ میں جو زائنسٹ ہے، جو اسٹرانج قسم کے یہودی ہیں، وہ تو اسرائیلی ریاست کو ہی غلط سمجھتے ہیں. جو آپ نے دیکھا وہ کالی کیپس پہنی ہوتی ہیں انہوں نے، اور لمبی لمبی داڑیاں ان کی، اور زلفیں رکھی ہوتی ہیں بالکل اہل حدیثوں کی طرح جو نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہاں، وہ پیور جیوز ہیں اور وہ زائنسٹ موومنٹ کو صحیح نہیں سمجھتے. وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ کرتے ہیں. ایران میں ہر سال ان کو دعوت پہ بلایا جاتا ہے، ان کے بڑوں کو ان کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. وہ مذہبی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست بنانا یہ اللہ کا کام ہے یا اس کے پیغمبر کا، ہم یہ ریاست نہیں بنا سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں ہوتے ہوئے جہاد نہیں کیا تھا، آپ کو یاد ہے، اور کہا تھا کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو نقل کی ہے، ہم نہیں جنگ لڑیں گے. یہ پیور یہودی ہیں. جبکہ زائنسٹ وہ ہیں جنہوں نے اتنی چلاکی سے ایک ملک حاصل کیا گریٹ برٹن سے، ورلڈ وار 1 کے بعد بالفور ڈکلیریشن کروا لی 1918 میں،
اور پھر ورلڈ وار 2 میں جو ہٹلر نے ان کے ساتھ ظلم کیا وہ واقعی ظلم تھا، ہم بھی مانتے ہیں، اس کا مداوع کرنے کے لیے پورے یورپ سے یہودی اکٹھے کر کے انہوں نے اسرائیل میں بسا دیے، اور 1948 میں انہوں نے اپنی ریاست کی اناؤنسمنٹ کر دی، 67 میں انہوں نے 6 عرب ملکوں کو شکست دی، اور آج آپ دیکھ لیں کہ وہ چوہے جتنا ملک ہے اور اس کی آپ طاقت دیکھیں، اور وہ طاقت اس وجہ سے ہے کہ امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، خود بھی انہوں نے اپنی کئی چیزیں ڈیولپ کر لی ہیں۔ تو یہ پوری تاریخ ہے زائنسٹ موومنٹ کی، صہیونی جس کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ زائنسٹ موومنٹ جو ہے یہ اس وقت امریکہ کی اکانومی میں کلیدی حصہ رکھتے ہیں اور یہی ابھارتے رہتے ہیں۔ دیکھیں ٹرمپ جب تک اپوزیشن میں تھے یہ کرٹیسائز کرتے تھے اپنے ریپبلکن کے ایکس صدر بش کو بھی اور ڈیموکریٹس کے باراک اوباما کو کہ یہ جنگیں چھیڑتے ہیں۔ اس کی باقاعدہ ویڈیو ہے جس میں اس نے کہا کہ عراق میں کون سے آپ کو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ملے تھے جو آپ نے حملہ کیا، اتنے ہمارے فوجی بھی مرے، آپ نے دنیا میں جو ہے بد امنی پھیلائی ہے، میں آؤں گا تو جنگوں کو ختم کروں گا، یہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے۔ اور دیکھیں آتے ہی ایٹیچیوڈ کیا ہے، پیچھے یہودی لابی ہے، اور یہ ٹرمپ جو ہے یہ مذہبی آدمی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ آرتھوڈاکس کرسچن جو ہوتے ہیں نا اسٹرانچ قسم کے وہ ہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے خود اپنا میسج جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کروایا جو ان کے مشیر نے اسرائیل سے ان کو بھیجا ہے کہ ٹرمپ صاحب مذہبی ٹچ، فل وہی مذہبی ٹچ، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، یہ گاڈ کی ول ہے۔ اللہ نے 1945 میں امریکن پریزیڈنٹ کو چنا تھا اشارتاً کہ جس نے ایٹم بم مار دیا تھا جاپان کے اوپر، اس کے بعد آج آپ کو اللہ نے چنا ہے کہ آپ بھی وہی کام کریں۔ اب وہ ایٹم بم لکھ نہیں سکتا تھا، ظاہر ہے وہ پھر اس کو لوگ برا منائیں گے، ان کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اس کام کے لیے، تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ آپ نے مجھے ایک مقدس کام کے لیے آپ بھیجا تھا، سیکیورٹی کے لیے اور ایجنسیز کی طرف سے اسرائیل میں، تو اسرائیل کے جو بزرگان دین ہیں ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ اللہ کا نام لے کر ہمت کریں۔ اور آج دیکھیں انہوں نے جو یہ B-2 بمبرز کے ذریعے نیوکلیر سائٹس کو ہٹ کیا ہے، اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ گاڈ آپ کا شکریہ، ٹھیک ہے، اور امریکن عوام کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس کو ٹوٹلی، جس طرح ہمارے بھی یہاں حکمران کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ کام کر دیا، ٹوٹل مذہبی ٹچ لے کے چل رہے ہیں۔ تو یہ مذہبی لابی ہے۔ کرسچنز کا یہ موقف ہے کہ جب تک اسرائیل اسٹیبلش نہیں ہوگا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اتر کے یہودیوں کو ختم نہیں کریں گے، لہذا اگر یہودیوں کو ختم کرنا ہے تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ کسی عجیب ان کی لاجک ہے۔ اور اسرائیل کا موقف یہ ہے کہ ہمارا مسایہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک ہم تھرڈ ٹیمپل تعمیر نہ کریں، ٹیمپل آف سلیمان، جو پہلی دفعہ نیبوکڈ نظر نے تباہ کیا، اس کے بعد ٹائٹس نے، اور آج تک وہ گرا پڑا ہے، صرف ایک ویلنگ وال ہے جس کے سامنے وہ یوں کر کے تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دوبارہ سے انہوں نے تعمیر کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا مسایہ آئے گا، حالانکہ جس مسایہ کا وہ انتظار کر رہے ہیں نا وہ آ کے 2000 سال پہلے جا چکا ہے۔ اوریجنل مسایہ یسوع مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اب جب دجال آئے گا وہ بھی مسیح ہے، وہ مسیح الدجال ہے۔ یہ یسوع مسیح ہے، وہ مسیح الدجال ہے، جھوٹا مسیح۔ تو وہ اس کو سچا مسیح مانیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس کا خاتمہ فرمائیں گے۔ اب یہ کب ہوگا یہ اللہ کو بہتر پتا ہے۔ اس طرح کہ جب صورتحال شروع ہوتی ہے تو فوراً لوگ نا اینڈ آف ٹائمز کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں ہر آئے دن آپ کو کوئی نئی حدیث دریافت ہو کے جو پہلی کتابوں میں موجود ہوتی ہے اس کو اس دور میں فٹ کر کے کبھی غزوہ ہند بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اس کو آرمیگڈون بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ بالکل قرب قیامت کی بات ہے۔ ابھی قرب قیامت اتنا نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ ویسے تو نبی اسلام کا دنیا میں آنا ہی قیامت کا ثبوت ہے، کیونکہ آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ لیکن اس طریقے سے احادیث کو ریلیٹ کر کے رزلٹ نکالنا، ہمارے پرانے بزرگ تو یہ رزلٹ نکال چکے تھے کہ 1000 سال کے بعد اس امت نے آگے جانا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے 1446 ہجری ہے، آج 25 ذوالحجہ ہے، اور 1447 ہجری شروع ہونے والا ہے۔ ایٹ لیسٹ ان بزرگوں کے اوپر تو قنوت نازلہ نہ پڑے، کم از کم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اور جھوٹے ہو جھوٹ بول دے رہے ہو، دیکھو 450 سال اوپر گزر چکے تھے، آج بھی اسی دنیا میں موجود ہیں، ہو سکتا ہے 1000 سال اوپر لگ جائے، یہ اللہ کو بہتر پتا ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 5، اس وقت انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ تو جنگ رکوانا چاہتی ہے، یورپ بھی اور عرب ملک بھی، OIC بھی، اور مذاکرات آپ کے سامنے ہیں، OIC کے بھی جاری ہیں اور UNO کے بھی۔ اگر امریکہ نے کوئی لچک دکھائی، جس طرح کہ ابھی یہ جو آخری ایکٹیویٹی کے بعد ٹرمپ نے اس کے اوپر لکھ دیا کہ اب آپ پیس کی طرف آ جائیں، تو ظاہر ہے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، پیس کے سوا ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔
اگر لڑیں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو وہ باقی ملکوں کے ساتھ کرتے آئے. ٹی وی پہ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے جنگ کی خبریں سننا اور بات ہے، پریکٹیکلی اس جنگ کی تکلیف سے گزرنا اور بات ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پریکٹیکلی وہ جنگ میں حصہ لے اور اسے جنگ کی ہیٹ کا پتہ چلے. ہمارے جو علماء کرام ہیں انہوں نے جمعے کے خطبے اس دفعہ دیے ہیں، اور بعض نے تو نام لے کر ایران کو سپورٹ کیا ہے، بعض نے ڈھکے چھپے الفاظ میں. ظاہر ہے سنی شیعہ کنفلکٹ کی وجہ سے اس طرح کی حرکت وہ کر نہیں سکتے. رہے شیعہ علماء تو ان کو تو ظاہر ہے پروٹیسٹ کرنا ہی تھا، انہوں نے کیا. کل شہنشاہ نقوی صاحب کو بھی گرفتار کیا. اب یہ نہیں پتا پروٹیسٹ سے روکنے کے لیے گرفتار کیا ہے یا ان کے اوپر کوئی توہین مذہب کے حوالے سے بھی ایک مقدمہ آج کل کوئی چلانے کی کوشش کر رہے تھے، واللہ عالم. لیکن میں کہتا ہوں پروٹیسٹ پرامن تو حق ہے، گالی گلوچ نہ ہو، اس میں آپ پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دیں سب کو. سنی شیعہ کے فرق سے بلند ہو کر اس وقت ایک مسلمان ملک کا ساتھ دینا چاہیے، ہمارا یہ موقف ہے. اور دیکھیں ہمارے جو استاد تھے ڈاکٹر اسرار صاحب، ان کی پرانی ایک تقریر آج کل وائرل ہوئی ہوئی ہے، ہر دوسرے بندے نے اپلوڈ کی ہے، جو کہہ رہے تھے کہ سنی سن ہوئے میں پڑے ہیں. ہر ادبی گالی جو سنیوں کو دے سکتے تھے وہ دی ہے، لیکن ان کے خلاف کوئی کلپ نہیں بنائیں گے. ایک شیعہ اسٹیٹ کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کے خلاف کوئی کلپ نہیں بنائیں گے، کیونکہ ڈاکٹر اسرار نے ان فرقوں کی منجی نہیں ٹھوکی. میں تو سارے نے منجی ٹھوک دی تھی نا، میں نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کے جو جملے آج کل انہوں نے شیئر کرائے ہوئے ہیں وہ تو ساری پرو شیعہ گفتگو ہے. اندازہ کریں کچھ عرصہ پہلے تک یہ افغانستان سے کالے جھنڈے نکال رہے تھے، اس طرح ہی تھا نا دیوبندی. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو حدیث میں تو خراسان کا لفظ ہے، اور خراسان تو ایران کا صوبہ ہے. سرکار کوئی آج سے صوبہ ہے؟ خراسان تو کب سے ایران کا صوبہ ہے. اب وہ کالے جھنڈے جی ایران سے نکلنے ہیں. لو سامو، کیونکہ طالبان نے تو ڈیل کی ہوئی ہے نا امریکہ کے ساتھ کہ ہم اپنے انقلاب کو ایکسپورٹ نہیں کریں گے، اس لیے آپ کو افغانستان کہیں پہ بھی کھڑا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہمیں تو ایسے انہوں نے کہانی کرائی تھی جس طرح ہی طالبان کی حکومت آئے گی ایک بریگیڈ کشمیر فتح کرنے کے لیے جائے گی، ایک فلسطین. آپ دیکھیں کرتے کیا ہیں یہ اسرائیل کا. ان سے تو بیان ہی بڑی مشکل سے نکلوایا ہے پاکستان نے، کئی دن تک تو خاموش رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ڈیل ہے کہ ہم باہر کے کسی معاملے میں دخل نہیں دیں گے. اسی وجہ سے امریکہ نے ان کو ہضم کیا ہوا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اسلامک موومنٹ نہیں ہے، یہ ایک پشتون موومنٹ ہے جو کہ خود دیوبندی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. دیٹس آل. مذہبی معاملہ ہوتا. میں آپ لوگوں کو کتنے سالوں سے بتا رہا تھا کہ اہل حدیث کا قتل عام کر رہے ہیں طالبان. اب تو آپ نے ویڈیوز بھی دیکھ لی ہیں. اہل حدیث علماء نے بتایا 100 سے زیادہ بڑے بڑے علماء افغانستان میں اہل حدیث قتل ہو چکے ہیں شک کی بنیاد کے اوپر. جو رفع الیدین کرتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا یہ رفع الیدین کر رہا ہے یہ اہل حدیث ہے. چونکہ اہل حدیث ہے تو پھر یہ داعش کو سپورٹ کرے گا، اور داعش جو ہے وہ خارجی ہے، کیونکہ ایک صوبے کے اوپر داعش کا اثر و رسوخ ہے. وہ طالبان کے خلاف لڑ رہے ہیں جس طرح طالبان امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے. اب امریکہ کی جگہ طالبان آ گیا حکومت میں، اور داعش طالبان کے خلاف لڑ رہی ہے، اور دونوں سنی ہیں. طالبان دیوبندی سنی ہے، وہ اہل حدیث سنی ہے. لو سامو اے جہاد ہو رہا ہے. تو اہل حدیث کے اوپر وہ شک کرتے ہیں، پھڑکا دیتے ہیں. ہمارے کئی اسٹوڈنٹس لائیو سیشن میں شاہد اور بلال کے چینل پہ جب انہوں نے لائیو سٹوری اپنی شیئر کی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم ڈرتے ہیں رفع الیدین کرتے ہوئے، ہمیں دہشت گرد یہ کہیں گے. تو مجھے بتائیں وہ حکومت اسلامک ہوتی ہے جہاں پہ رفع الیدین کرنے والے کو آپ دہشت گرد ڈکلیئر کر دیں؟ پھر تو پاکستان بہت اچھا ہے، یہاں تو زیادہ سے زیادہ جمعہ پڑھائیں گے نا رفع الیدین کے خلاف، ایٹ لیسٹ قتل تو نہیں کسی کو کرتے. اور شہری ایریا میں تو اب وہ بھی ڈنگ ان کا نکل چکا ہے، کیونکہ اکثر ہمارے اسٹوڈنٹس الحمدللہ مساجد کے اندر موجود ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں. اب ان کی جرت نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکیں. ویسے بھی پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ فرقہ واریت کو آپ نے اس طریقے سے ہوا نہیں دینی. ہر بندے کا رائٹ ہے وہ اپنے طریقے کے مطابق جس کو صحیح سمجھتا ہے سنت کے مطابق نماز پڑھے، لیکن یہ آزادی آپ کو افغانستان میں کوئی حاصل نہیں. سیدھی سی بات ہے بھائی، آپ بے شک جتنی مرضی لیپا پوتی کریں. دوسرا، میں ان علماء سے پوچھوں گا جو ہر معاملے میں لچ فرائی کرتے تھے، آج ان کے بیانات کدھر ہیں؟ جو بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے ان کے علماء دیوبند بریلوی اہل حدیث، کوئی سامنے آئے ہیں؟ کوئی جہاد کا فتویٰ انہوں نے جاری کیا ہے حکومت وقت کے لیے جو پچھلے دنوں فلسطین کے حوالے سے کیا؟ اس کے بعد بیٹھ گئے. میں نے آپ کو بتایا تھا کام ڈال کے بیٹھ گئے. یہ جب ہمارے بھائی شیر افضل مروت نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے کہا تھا کہ حضرت آپ اپنی گاڑیاں بیچیں نا اور آپ جائیں جہاد کے اوپر، اور فواد چودھری صاحب جو ہمارے جیرم شہر سے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنے پاسپورٹ دیں مولویوں کے، میں آپ کو بھجواتا ہوں، تو انہوں نے نا وہی اپنے مدرسے کے بچارے چندوں پہ پلنے والے غریب سٹوڈنٹس مظلوم ان کے لاگے پاسپورٹ پیش کیے. انہیں مولویوں دے پاسپورٹ منگے نے، مولویوں دے دیو تو میں تو دسیا میں اپنی زنانی دے پیر پہ کے نا وہ پلاٹ ویچ کے مولویوں تو میں بھی بھجواواں گا.
اونٹ خرچے ہی بڑا تھوڑا آنا ہے، اسرائیل تے آ گیا تھے ایران دے بارڈر تے. سب کہانیاں. یہ جو لوگ تقریریں کرتے ہیں اور میرے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں، ان ویڈیوز کے نیچے جا کے کامنٹس کیا کریں کہ انجینئر صاحب بھی باتیں کر رہے ہیں اور آپ بھی باتیں کر رہے ہیں، فرق تو کوئی نہیں ہے، تو آپ کیوں ولی اللہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں، بڑا جہادی ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ حالانکہ بڑا فرق ہے. میں وہ بات کرتا ہوں جو میرے دل میں ہے اور جو مجھے ریئلٹی نظر آتی ہے. یہ منافقت کرتے ہیں، یہ وہ بات کرتے ہیں جس کے اوپر ویوز آئیں اور لوگ خوش ہو گئے. جی سبحان اللہ جی کیا بات ہے. کل میں نے وہ سعد رضوی صاحب کی تقریر دیکھی، ٹوٹلی منافقت کے اوپر مبنی تقریر تھی، وہ ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹیکسٹ تھی، اور نیچے لوگ لکھ رہے ہیں شکریہ جی آپ نے ماشاءاللہ اعلان جہاد کر دیا. اگلے دن یہ خود اٹھا کے لاگے اس نے وہ روسٹم پہ رکھا ہوا ہے، کبھی تلوار اٹھائی ہوتی ہے. یہ ایکٹنگ کر رہے ہو اللہ کے بندو، مذاق اڑا رہے ہو ہمارا. اچھا چلو ہم مان لیں کہ اس کے بعد کچھ کر رہے ہو، کرتے کیا اس کے بعد یہ کرتے ہیں کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھ کے کروڑوں کے مکان میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کروڑوں کے چندے کا حساب و کتاب کرتے ہیں. دیٹس آل. نکل رہے تو کوئی نہیں ہے. اس طریقے سے وہ جلالی صاحب کی ویڈیو، طیب اردگان 5 لاکھ تیرے مجاہدین تیار ہیں. کتنے ہیں جو 5 لاکھ مجاہدین عوام الناس. اللہ کے بندو، یہ جن کو آپ اکسا رہے ہو یہ بچارے وہاں پہ جا کے شہیدی ہوں گے. اتنی پروفیشنل جنگیں ہیں یہاں، تو پروفیشنل فوجیوں کا سروائیول مشکل ہے جن کی اتنی ٹریننگ ہوئی ہے. یہ عام بچارے گلی محلے کے لوگ جن کی میڈیکل لائف بھی پوری ہوئی ہے پاکستان کے ناخالص کھانے کھا کے، ان لوگوں نے لڑنا ہے. ایک کلسٹر بم کی مار ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ بیلچے کے اوپر سلطان رائی کی طرح گولی روک لو گے، یا اس تلوار کے ذریعے تم ان کے جدید اسلحے کا مقابلہ کر لو گے؟ جی فرشتے مدد کو اتر آئیں گے. اللہ کے بندو، یہ شعر و شاعری سے باہر نکلو بھائی، ایسا نہیں ہوتا. فرشتے اگر اس طریقے سے نبی اسلام کے جانے کے بعد اترے ہوتے تو ہزاروں مسلمان پرشین امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے قادسیہ کے میدان میں ہاتھیوں کے نیچے آ کے نہ شہید ہوتے. 8,500 مسلمانوں نے قربانی دی. 4 دن تک وہ جنگ جاری رہی، تب جا کے مسلمانوں نے جنگ جیتی ہے. کئی بیٹل فیلڈز ہاری بھی ہیں. اس طرح نہیں ہوتا بھائی، دنیا بقدر ایفرٹ ہے. اس طرح کی غیبی مدد صرف نبی کے ساتھ خاص ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے ریسورسز مینج کرنے ہیں، پھر اللہ سے دعا کرنی ہے، پھر مدد آئے گی غیبی طور پہ. لیکن اگر آپ کے ریسورسز ان کے برابر کے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ تعلیمات نہیں ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں، لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ جی ٹکرا جو خیر ہے. پھر میں کچھ تلخ باتیں کروں گا، پھر آپ کو بری لگیں گی. غزوہ موتا کے موقع پر حضرت خالد ابن ولید کیوں نہیں ٹکرا گئے تھے رومن امپائر کے ساتھ؟ فوج کیوں واپس لے آئے تھے؟ اس کا جواب دینا ہے مولویوں. جس کو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان جیتے تھے، وہ جیتے یہ تھے کہ خالد ابن ولید اپنی فوج بچا کے لے آئے تھے، کیونکہ مسلمان یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی زیادہ فوج مقابلے پہ آ جائے گی. نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا. خالد ابن ولید نے جب دیکھا یہ اتنی بڑی فوج ہے اور ہمارے تینوں بڑے کمانڈر شہید ہو چکے ہیں، زید ابن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، تو انہوں نے ریٹریٹ کیا طریقے سے. کافر یہ سمجھنے شروع ہو گئے کہ یہ شاید ریٹریٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں تنگ گھاٹی میں لا کے یہ مسل دیں گے. ایسی اسٹریٹجی انہوں نے کی. پھر وہ آگے نہیں آئے. خالد بن ولید چپکے سے اپنی فوج لے کے واپس آ گئے. وہ جنگ کنکلوڈ نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اگلے سال نبی علیہ السلام غزوہ تبوک پہ بنفس نفیس خود تشریف لے گئے. ہاں اس وقت پہ رومن امپائر بھاگی تھی، وہ بھی اس وجہ سے کہ انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے. 30,000 کے لشکر کے مقابلے پہ 1.5 لاکھ کی فوج نہیں ٹھہری، بھاگ گئی. نبی علیہ السلام 40 دن تک بارڈر پہ رہے عرب کے. تمام قبائل نے آپ کے ساتھ معاہدے کر لیے کہ یا تو ہم نیوٹرل رہیں گے یا رومن امپائر کے خلاف آپ کا ساتھ دیں گے، جو امپائر آپ سے ڈر گئی ہے. ورنہ اگر وہ جنگ ہو جاتی تو جنگ یرموک وہیں پہ ہوگی تھی. بعد میں حضرت عمر کے دور تک بات ہی نہیں جانی تھی رومن امپائر کی. تو خالد بن ولید فوج واپس بچا کے لائے. 9 تلواریں ٹوٹی، صحیح بخاری میں آتا ہے. جنگ تو نہیں جیتی تھی. اب یہ آج کل کے موٹیویشنل سپیکر یا مولویوں کے فرنٹ مین ہوتے تو کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کیا آپ نے لیکچر سن کے تو بزدلی دکھائی ہے، شہید ہو جائیں آپ. خالد بن ولید کو پتا تھا کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے. صلاح الدین ایوبی 90 سال بعد اس نے یروشلم واپس لیا. اس کے اوپر فلم بنی ہوئی ہے، قطر والوں نے بنائی ہے. اس سے جب اس زمانے کا موٹیویشنل سپیکر آ کے اور ایک مولویوں کا فرنٹ مین کہتا ہے حضرت آپ بزدل ہو گئے ہیں، اللہ کی مدد آئے گی. انہوں نے کہا اللہ کی مدد پہلے بھی تھی، آپ کے ساتھ 90 سال سے ذلیل ہی ہو رہے ہو. اس لیے کہ اللہ کی مدد اس طرح نہیں آتی جب تک ریسورسز کو مینج نہیں کرو گے. اگر میں نے اس حالت میں اپنی فوج میدان جنگ میں اتاری نا تو یہ بھوکے پیاسے مارے جائیں گے. مجھے اپنا ٹائم لینا ہے، اس موقع پہ میں حملہ کروں گا جب میں اپنے ریسورسز کو مینج کروں گا. اور پھر انہوں نے یروشلم لے کر دکھایا، خالی کلپ نہیں ریکارڈ کروائے. تو پریکٹیکلی جو میدان میں اترے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے.
آج ہم اپنے حکمرانوں کو, اپنی فوج کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, جناب انج کر دو, انج کر دو. وہ جس ہارڈ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے نا, ادھر سارے یہی کچھ کرتے ہیں. وہ لوگ جو امریکہ کے خلاف لیکچرز ریکارڈ کرواتے تھے, امریکہ کے خلاف ڈرونز حملوں کے اعتبار سے ریلیاں نکالا کرتے تھے, جب پرائم منسٹر بنے اور آڈیو لیک, ان کا امریکہ کا نام نہیں لینا, آپ نے سائفر پہ کھیلنا ہے لیکن امریکہ کا نام نہیں لینا. بالکل ٹھیک کیا. ہاٹ سیٹ پہ یہی کچھ کرنا پڑتا ہے بھائی. ویسے آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہنا ہے, لیکن امریکہ سے دوستی کرنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ ٹرمپ بنے اور وہ مجھے نکالے. انہوں نے نکالا کوئی نہیں. اسی طرح ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے آج کی جو حکومت ہے, انہوں نے نوبیل پرائز کے لیے نامزد کر دیا ہے ٹرمپ کو. یہی کرنا ہے. دنیا اسی طریقے سے چلتی ہے بھائی. غوث وقت ہے, وہ پہلے ہی غوث وقت ہے, اسے نوبیل پرائز آپ نہ دیں, غوث وقت تو ہے نا وہ. اب یہ ساری باتیں میں ٹونٹ کے طور پر دکھ سے کر رہا ہوں. میری خواہش نہیں کہ ایسا ہو, بالکل میری خواہش نہیں ہے. میری خواہش ہے کہ پاکستان کے پریزیڈنٹ مولانا فضل الرحمان ہو, وزیر اعظم جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہو, آرمی چیف شہباز شریف صاحب ہو, لوزم ہو. چلو خواہش پوری کرو, میری دعا کرو. میری خواہش کرنے سے کچھ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں سارے مل جل کے اپنے معاملات کو لے کے چلو, لیکن ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہونا. گراؤنڈ ریئلٹیز کو آپ سمجھیں, ہم صرف آپ کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. باقی ڈاکٹر اسرار کے خلاف مجھے کلپ چاہیے جی, مولویوں کا, خصوصاً دیوبندیوں کا, جو ان کے سپورٹر ہیں, جو کہہ رہے ہیں جی ایران سب سے توانا آواز ہے اور ایران جو ہے وہ فلسطین کے حق میں کھڑا ہوا ہے, اور آج آپ لوگ شیئر کروا رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کے نزدیک تو وہ ایک کافر ملک تھا, اور یہ میں ٹونٹ کروا رہا ہوں. میرے نزدیک ڈاکٹر اسرار صاحب بالکل ٹھیک کہتے تھے. یہی باتیں اگر میں نے کی ہوتی نا, انہوں نے کہنا تھا دیکھو جی یہ ایران کا چندہ کھا رہا ہے. اچھا شکر ہے کہ گالی ختم ہوئی. یہ کہتے تھے نا ایران کا چندہ کھاتا ہے, ان میں کتنا چندہ کھا رہا ہے ریالٹی بتا کے. ان کہتے نہیں ایران کا دشمن ہویا ہے, اور نہیں بھائی میں ریالٹی بتا رہا ہوں کہ اس وقت ایران کو ریسکیو کریں, کسی طریقے سے نکالیں. وہ کچومر نکال کے رکھ دیں گے, اور انہوں نے نکالنا شروع کر دیا ہے. کیونکہ ابھی ایران نے یہ کہا تھا کہ اگر امریکہ نے یہ حملہ کیا تو ہم پھر امریکن بیس کے اوپر بھی حملہ کریں گے. امریکہ نے تو حملہ کر دیا ہے, B-2 بمبرز کے ذریعے نیوکلیر سائٹس تباہ کر دی ہیں. اب انہوں نے اپنی فیس سیونگ کے لیے بلسٹک میزائل پھینکنے ہیں. جب انہوں نے میزائل پھینکنے ہیں, پھر ادھر سے امریکہ نے بھی جواب دینا ہے, پھر وہ کھچڑی شروع ہو جانی ہے دوبارہ سے. اینڈ کیا ہونا ہے اس کا؟ کچھ عمر اسی ملک کا نکلنا ہے جو کچھ عرصے تک سروائیو کرے گا, جو 2,500-3 ہزار میزائل ان کے جب ختم ہو جائیں گے پھر بیٹھے رہیں گے. اور امریکہ نے وہ کچھ بنایا ہوا ہے کہ کئی سو سال تک انہوں نے جنگ لڑنی ہے. ظاہر ان کی اکانومی بڑی ہے, ہم مسلمان ملکوں کی ملا کے اکانومی بھی اتنی نہیں ہے. تو ہم تو دعا کریں گے ایران کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ ایران کے رہنے والے لوگوں کی حفاظت فرمائے, اور یہاں پہ رہنے والے لوگ بھی ہوش کے ناخن لیں, اور جو ریاست ڈیسائیڈ کرتی ہے اس کو آپ لے کر چلیں, بجائے یہ کہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائیں اور اپنی کوئی ملیشیا بھرتی کریں, کوئی جہادی تنظیم بنا کے بیٹھ جائیں اور مصیبت ڈال دیں. ہم پہلے یعنی اپنے اندر کے مسئلے حل کریں گے کہ باہر کے مسئلے حل کریں گے. اچھا یہ ساری باتیں جو میں کرتا ہوں یہ کسی کے کہنے پہ نہیں کر رہا ہوتا. میں یہ باتیں اس وقت سے کر رہا ہوں جب ہماری فوج نے ان جہادی تنظیموں کو گود لیا ہوا تھا, اور میں کہہ رہا تھا یہ تمہارے گاٹے فٹ ہوں گی. یہ ڈان لیگز تو بعد میں بنائی ہے نا انہوں نے, میں پہلے سے ڈان لیگ پہ اوپر تھا, وہ بالکل ٹھیک تھی ڈان لیگ. یہ تو FATF آئی ہے تو ان کو یاد آیا کہ ڈان لیگ تو ٹھیک تھی, وزیر اعظم انہوں نے پھڑکا دیا, بعد میں اسی کو پالیسی بنا لیا. میری 2012 کی ویڈیوز ریکارڈ ہیں, 2012 کی. آج ہے 22 جون 2025. اس زمانے میں جہادی تنظیمیں اور فوج کو کہہ رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو, یہ تمہارے گاٹے فٹ ہوں گے. لہٰذا ہم اپنے قبلے پہ ہیں. جس طرح میں PTI والوں کو کہتا ہوں کہ تم لوگ تازہ تازہ نظریاتی ہوئے ہو, جب تمہارے مہاتما صاحب پرائم منسٹر تھے میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ فوج کی دخل نہیں ہونی چاہیے, نہ باجوہ صاحب کی نہ فیض حمید صاحب کی. آج آپ ہمیں نہ تانا مارو, ہم تم سے پہلے ہیں, تم اب مذہبی ہوئے ہو اس حوالے سے, یعنی ریاستی جو مذہب کی میں بات کر رہا ہوں, پالیٹکس کا. اس طرح ادھر بھی ہم شروع سے یہ موقف رکھتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور اگر اس موقف میں کسی کو غلطی نظر آتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کریں, انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کریں گے انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 6 سیکنڈ لاسٹ, ہم پاکستان کے مسلمان اور پاکستان کی ریاست میرے خیال میں کسی صورت ہمیں ایران کی رجیم چینج کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے بعد پھر ایران کی تباہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران میں اس وقت جو مذہبی حکومت ہے وہ واقعتاً وہاں کے رہنے والے لوگوں کی اکثریت کی نمائندہ ہے, اور اس جنگ کے بعد تو جو لوگ ان کے مخالف تھے وہ بھی اس وقت گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں, کیونکہ جب ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا تو ملک کے ایسٹس ہوتے ہیں نا. جس طرح جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی, چند ایک یوٹیوبر جنہوں نے غداری کی ان کو چھوڑ کے ہماری جو اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ اور فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. وہاں پر بھی ایسا ہوا, وہاں پر تو ویسے ہی اکثریت جو آیت اللہ خامنائی صاحب ہیں ان کو اپنا مذہبی پیشوا سمجھتی ہیں,
اور وہ ان کے زندہ امام ہیں جن کی وہ تقلید کرتے ہیں. جس طرح یہاں دیوبندی بریلوی امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، وہ زندہ امام کی تقلید کرتے ہیں، اور وہ دو ہیں ان کے امام، آیت اللہ سستانی عراق میں اور آیت اللہ خامنائی ایران میں. آپ سمجھ لیں کہ عبد القادر جیلانی قبر سے نکل آئے تو کسی پیر کی درگاہ نہیں چل سکتی. یہ سٹیٹس ہے اس وقت خامنائی صاحب کا اور سستانی صاحب کا. سستانی صاحب کا بھی بیان آ گیا ہے جب یہ خامنائی صاحب کو اسیسینیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھی. انہوں نے کہا اگر یہ آپ نے کیا پھر پورے علاقے میں سٹیبلٹی نہیں رہے گی. ظاہر ہے عراق میں بھی 60% شیعہ ہیں، ایران میں تو 90% کے قریب شیعہ ہیں، اور عراق میں اڈے موجود ہیں امریکہ کے، تو ایک دنگا فساد شروع ہو جائے گا. رجیم چینج کو یہ بھول جائے. میں نے پہلے بھی کہا تھا رجیم چینج نہیں ہو سکتی. اگر کوئی پپٹ حکومت بھی بٹھائی نا وہ چلے گی نہیں، کیونکہ عوام الناس ان کو مانتے ہی نہیں، اور فوج بھی نہیں مانتی. فوج بھی ان کی مذہبی ہے، پاسداران انقلاب بھی مذہبی ہیں، اور یہ سارے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہے. اس جماعت کو آپ پاکستان کی مذہبی یا سیاسی جماعتوں کے اوپر قیاس نہ کریں. ان کی پیرلل میں اپنی پوری فوج ہے، پوری کی پوری ریاست ایک نظریاتی ہے. لہٰذا وہاں پہ یہ جو آج کل انہوں نے وہ شاہ کے بیٹے کو نکال لیا ہے اور وہ دوبارہ سے اس کے بھی بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں، اس کو ایران میں گزرے بھی نہیں دینا کسی نے. حکومت بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ جو 2 دن پہلے جمعہ گزرا 20 جون 2025 کو خامنائی صاحب نے تقریر کی. اچھا میں نہیں تھا ویسے ایکسپیکٹ کر رہا کہ وہ اتنی دلیری دکھائیں گے. دلیری نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اوپنلی آ کے انہوں نے جمعے کی امامت کی. ٹھیک ہے ان کے ایمان کا تقاضا ہے، ورنہ جنگ کی صورتحال میں لیڈر کی حفاظت کرنا ضروری ہے. انہوں نے اوپنلی آ کے جمعہ پڑھایا. لاکھوں کا مجمع ہے. یہ نہ سمجھے یہ آج کل ہے، عام دنوں میں بھی تہران میں اتنے لوگ ہی جمعہ پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ ٹرو سینس میں جمعے کی گیدرنگ کو ایک پولیٹیکل گیدرنگ سمجھتے ہیں. اور بیسیکلی جمعے کی گیدرنگ ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہوتی ہے جس میں آپ نے اپنے دنیا میں سیاسی معاملات عوام کے ساتھ ڈسکس کرنے ہوتے ہیں. لاکھوں کی پبلک. اس کے بعد پورے تہران کے اندر آپ نے دیکھا ریلیز نکلی پورے ایران کے اندر حکومت کے حق میں. ظاہر ہے جب جنگ ہوتی ہے پھر حکومت کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں تو ویسے ہی لوگ کھڑے ہیں. چند ایک آوازیں تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، لیکن اوورآل غلبہ انہی لوگوں کا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ عوام الناس نے ان کی حکومت کا ساتھ دیا. پھر انہوں نے سیدنا حسین ابن علی کی قربانیوں کا ذکر کیا. ویسے ہی اب محرم بھی شروع ہونے والا ہے 1447 ہجری، اور انہوں نے اپنے عوام کو تیار کیا قربانیوں کے لیے کہ حسین ابن علی نے بھی قربانی دی تھی. اچھا یہ بھی تھوڑی مسکنسیپشن اپنی کلیئر کر لیں. اکثر لوگ جو ہے نا ہمیں بھی تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب حسین کی باتیں کرتے ہیں اور پھر ہمیں امریکہ سے ڈراتے ہیں. ایسا نہیں بھائی، حسین ابن علی نے اس طرح جان نہیں دی ہے. آپ کو غلط بتایا گیا. تھوڑا سا آپ خود بھی غور کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. حسین ابن علی کربلا میں جنگ لڑنے نہیں گئے تھے. میدان جنگ میں بیوی بچے نہیں ساتھ جاتے. آل رسول کیا شریعت کی خلاف ورزی کر سکتے تھے؟ وہ تو ہزاروں خطوط آئے تھے کوفہ سے. چونکہ 5 سال تک کوفے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خلیفہ راشد کے طور پر رہے. لوگ ان سے عشق کرتے تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے جاتے صلح حسن کی وہ شرط توڑی اور یزید کو اپنی جگہ نامزد کیا. تو کوفیوں نے خطوط لکھے حسین ابن علی کو کہ وہ خود تو چلا گیا اور اپنی جگہ ایک اور بٹھا گیا. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ امت کو لیڈ کریں اور آپ یہاں آئیں، ہم یہاں سے قیام کریں گے. حسین ابن علی بیوی بچوں کے ساتھ کوفے شفٹ ہو رہے تھے. وہاں سے اپنی پولیٹیکل سٹرگل کو انہوں نے لانچ کرنا تھا. جنگ پتہ نہیں کب ہونی تھی. وہ راستے میں روک لیے گئے اور ان کے اوپر جنگ مسلط کر دی. اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا. وہ جنگ لڑنے تو گئے ہی نہیں تھے، انہوں نے اپنی سٹرگل کو لانچ کرنا تھا، فورس کو اکٹھا کر کے. جس طرح بعد میں مختار صفی نے بھی دیکھے نا، فورس اکٹھی کی اور ایک وقت کا انتظار کیا اور قاتلین حسین سے بدلہ لیا. یہ نہیں ہے کہ حسین ابن علی کا یہ درس ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی میجرمنٹ نہ کریں اور جا کے اس طریقے سے حکومت سے ٹکرا جائیں. یہ اس طرح نہیں ہوا تھا یار، جھوٹ نہ بولو. ایٹ لیسٹ شیعہ علی کو تو یہ بات پتا ہے نا، سنی تو ہے ہی اس معاملے میں نابلد ہیں. اس طرح غلط پکچر نہ پیش کریں آپ. کیا حسین ابن علی شریعت کو توڑنے والے تھے کہ میدان جنگ میں بیوی بچے لے گئے تھے؟ بیوی بچوں کے ساتھ کون جنگ لڑنے جاتا ہے؟ وہ کوفے شفٹ ہو رہے تھے. یزید نے پہلے بندوبست کیا، نعمان ابن بشیر کو گورنی سے ہٹایا کیونکہ وہ صحابی تھے اور وہ حضرت حسین ابن علی کے ساتھ پازیٹیو ڈیل کرتے تھے، اور عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں لگایا. اور وہ آپ مختار نامہ جو فلم بنی اس میں پورا انہوں نے فلمایا کہ کس کس طریقے سے ہوا. اس طرح آپ مس گائیڈ نہ کیا کریں. اچھا اور یہ جو حسین علیہ السلام کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، خود یہ یزیدی ہیں، ناسبی ہیں، اور مجھے بتا رہے ہیں نہ سوئے تو ہیں تو اڑا کے لینا دینا حسین اور علی کے ساتھ یا اہل البیت کے ساتھ. تم لوگ تو بنو امیہ کی چاکری کرنے والے ہو، ہمیں بتاؤ گے ہم سے بڑا کون علی کا شیعہ ہے پولیٹیکل ٹرم میں؟ ویسے ہم مسلم ہیں الحمدللہ. تو اللہ سے ڈر جائیں.
اور یہ جو لوگ بعض ورگلائے جاتے ہیں وہ بھی اپنی عقل کا استعمال کریں، یہ اس طریقے سے نہیں تھا۔ عراق میں آپ کو پتا ہے داعش نے پنجے گاڑے ہوئے تھے، آیت اللہ سستانی کے ایک فتوے نے عوام الناس کو اٹھایا اور داعش کو انہوں نے شکست دی، جس کو امریکہ شکست نہیں دے سکا تھا۔ خدا نخواستہ اگر کوئی رجیم چینج ہوئی یا آیت اللہ خامنائی کو اسیسینیٹ کیا گیا، شہید کیا گیا، پھر اس علاقے میں کئی دہائیوں تک کوئی امن نہیں آنا۔ نہ عرب ریاستوں نے محفوظ رہنا ہے جنہوں نے 18 کے قریب اڈے بنائے ہوئے ہیں امریکہ کے، اور 51,000 کے قریب فوجی ہیں نیٹو کے، زیادہ تر امریکن ہیں، یہاں امن نہیں آنا۔ اس لیے سب کے حق میں بہتر یہ ہے کہ چلے، جو انہوں نے غصہ نکالنا تھا اپنا نکال لیا، بدماشی کرنی تھی کر لی، اب ایٹ لیسٹ اس جنگ کو روکا جائے۔ یہی مسلمان ملکوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آخری علمی پوائنٹ نمبر 7، وہ جو ہمارے فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر صاحب حافظہ اللہ تعالی کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ غوث وقت کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں، اور یہاں پہ لوگوں نے پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیے۔ وہ ایک بھگوڑا یوٹیوبر داڑھی رکھ کے جو جھوٹ بولتا ہے، وہ بھگوڑا مجھ سے بھگوڑا ہوا ہے، ملک سے جو ہوا ہے اس کا اپنا معاملہ ہے، اس نے بھی جناب ٹویٹ کر دی کہ جناب اڈے مانگ لیے جی امریکہ نے، پھر بعد میں ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی۔ یہ لوگ ہیں جو اپنی طرف سے خبر ہے، پھر کہتے ہیں جی یہ خبر ہے آپ اس کی تردید کریں، کولو خبرہ بناندے ہو پھر آدھے تردید کرو۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اسی یوٹیوبر کے بارے میں کہا جائے کہ تو فلانی زنانی نسا کے کھڑی ہے اور تردید کر، میرے بارے میں کیا کیا انہوں نے اسکینڈل بنایا، میں تردید کیوں کرنی؟ جو چیز ثابت ہوگی پھر تردید کی جائے گی نا۔ خود سی باتیں بناتے ہیں۔ پہلے تو آپ ان لوگوں کی صحافت کا اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کو یہ کلیئر ہی نہیں ہے کہ یہ ملاقات ایران پر اسرائیل کے حملے سے پہلے کی طے ہوئی ہے، اس کا اس حملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بعد میں تعلق بن گیا، لیکن ملاقات پہلے سے شیڈیول تھی۔ اور وہ شیڈیول اس وجہ سے تھی کہ ہمارے جو عرب ملک ہیں ان کے ذریعے ہم نے ٹرمپ کو اپروچ کیا، ان کے ساتھ اچھی دوستی ہے، ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے کی ہوئی ہے، ذاتی طور پہ بھی اور ملکی طور پہ بھی۔ تو پاکستان نے کہا کہ چونکہ جنگ رکوائی ہے امریکہ نے، ہم چاہتے ہیں ہم ان کا ایک آفیشلی شکریہ ادا کریں، اس کے لیے آپ میٹنگ ارینج کروائیں۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آرمی چیف کو، جو کہ اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، وائٹ ہاؤس میں بلایا گیا، کیونکہ امریکن آئین کے مطابق جو آئینی عہدہ ہے ڈیموکریسی میں، آپ اس کو انوائٹ کریں گے۔ پہلے جتنے لوگ گئے وہ آئینی عہدے کی وجہ سے گئے۔ صدر ایوب آرمی چیف یا فیلڈ مارشل ہونے کی وجہ سے نہیں گئے تھے، صدر تھے۔ صدر ضیاء الحق صدر ہونے کی وجہ سے گئے، صدر مشرف صدر ہونے کی وجہ سے گئے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے ہمارے آرمی چیف کو بلایا اور اس چیز کا انہوں نے ظاہر ہے شکریہ بھی ادا کیا۔ اور ٹرمپ وہ کہہ رہے ہیں میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میں فیلڈ مارشل سے ملوں، چاہے یہ اوپر سے تعریف ہے اندر سے ہے، بہرحال آنر کی بات تو ہے۔ آپ کے مہاتما صاحب جب مل کے آئے تھے اور کشمیر کا سودا ہو گیا تھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں، آپ لوگ بھی تو یہی کچھ کہتے تھے نا۔ اپنی سمجھدانی ذرا جو ہے نا اس کو کھول کے رکھیں اور ساری یاداشت کو ریپیٹ کی۔ اس لیے میں نے کہا تھا سارے بگوڑے جمع ہو کے نا ایک اپنا لیڈر لانچ کرو جو تم نے کیا ہوا ہے داڑھی والا، اس کو ادھر بھیجو۔ اور اس نے خود کہا میں آؤں گا، میں نے اس کو تیتر بھی انشاءاللہ روسٹ کھلانے ہیں، تو میں اسے بتاؤں گا کہ تمہارا مہاتما آئے تو کہتے ہو ورلڈ کپ جیت کے آیا، اور آج اگر آرمی چیف مل کے آئے اور وہ اس کی تعریف کرے کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں میرے لیے آنر ہے فیلڈ مارشل کو ملنا، تو کہہ رہے ہیں جناب رلے نے، تو بھی رلے سے، پھر تو سودا کر کے ایسے پھر ڈرامہ بازی قوم نو لایا مذہبی ٹچ دے پیچھے، کدے کسی چیز دے پیچھے، ساڑا کتا کتا دے تہاڈا کتا ٹومی۔ اپنا دماغ کھولو۔ میں ینگ جنریشن کو اسی لیے سمجھاتا ہوں، یہ پولیٹیکل لیڈرز ٹوٹل فراڈ کے اوپر چلتے ہیں، آپ کو مس یوز کرتے ہیں۔ اچھا اب وہ ملاقات ہو گئی، اس کے بعد ظاہر ہے چونکہ وہ آرمی سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے تو ساتھ آ کے ٹرمپ کے کھڑا نہیں ہونا تھا، ادروائز پرائم منسٹر ساتھ گئے ہوتے۔ کاش ایسا ہوتا کہ ہمارے پرائم منسٹر بھی ہوتے، میں تو ایک ڈیموکریٹک بندوں، میری تو خواہش تھی کہ وزیر اعظم ساتھ ہوتے اور ٹرمپ کے ساتھ پھر وہاں بیٹھے ہوتے، جب صحافی پوچھ رہے ہوتے تو وہ بھی کچھ سوالات کے جوابات دیتے، یہ بھی دیتے۔ اچھا اب ہوا کیا ہے کہ اب انہوں نے تو ظاہر ہے نہیں ساتھ کھڑے ہونا تھا، وہ ڈیموکریٹک اس طریقے سے عہدہ نہیں تھا، تو ٹرمپ سے ہی صحافی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی جو ڈسکشن ہوئی ہے تو بتائیں۔ تو انہوں نے کہا میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں فیلڈ مارشل سے ملوں، ٹرو جینٹل مین ہے، اور وہ جو ان کو تعریف انہوں نے کرنی شروع کر دی۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو جملے بولے نا وہ غور طلب ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا ایران کے بارے میں ڈسکشن ہوئی؟ اب اس کا جواب تو ہونا چاہیے تھا کہ ہاں ڈسکشن ہوئی اور بالکل وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ ان جملوں کو غور کریں۔ انہوں نے کہا ہاں ایران کے بارے میں ڈسکشن ہوئی تھی اور فیلڈ مارشل باقی بہت سے لوگوں سے
اور ملکوں سے زیادہ ایران کو جانتے ہیں. دوسرا جملہ. تیسرا، فیلڈ مارشل ایران اور اسرائیل کی جنگ سے خوش نہیں ہیں. یہ ڈاٹس پھر میں فل کروں گا. ظاہر یہ ٹیکنیکل ڈسکشن ہو رہی تھی. ڈائریکٹ تو نہیں انہوں نے بولنا کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ جنگ روکے، نہ انہوں نے ڈائریکٹ کہا ہوگا، طریقے سے ہی بات کی ہوگی. خوش نہیں ہے، البتہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ انہوں نے آخری جملہ پکڑ لیا جی ہمارے ساتھ ہیں، جی اڈے مانگ لیے. وہ ساتھ یہ ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف نے کہا، اور یہ بات اب نکل چکی ہے، صحافیوں تک بات پہنچا دی، کچھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ٹویٹس کے ذریعے بتا دیا. پاکستان نے ان کو کہا ہے کہ جی ہم اس حق میں نہیں ہیں کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہو، ہمیں آپ موقع دیں، ہم بھی ایران کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے کہ کوئی ڈیل ہو جائے اور یہ جنگ رک جائے. یہ وہ چیز ہے جو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس جنگ کو اچھا نہیں سمجھتے اور ہمارے ساتھ ہیں. ساتھ کس معاملے پہ ہیں؟ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈیل ہو جائے، جو کہ امریکہ بھی چاہتا ہے، لیکن اب اگلا ورژن اس کا آ گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مشروط ڈیل ہو. اس کو تو ہم بالکل سپورٹ نہیں کریں گے، غیر مشروط ڈیل. البتہ اگر ایران راضی ہے تو پھر ہمیں ایران سے زیادہ وفادار بننے کی ضرورت نہیں ایران کے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوشش کرنے دیں. پلس انہوں نے جو انڈیا اور پاکستان کی جنگ رکوائی اس پہ شکریہ ادا کیا، اور اسی میں انہوں نے کہا کہ ہم نوبیل پرائز کے لیے آپ کو نامینیٹ کریں گے. اس سے پہلے بھی خیر یہاں سے باتیں شروع ہو چکی تھی، پارلیمنٹ نے کر دی ہے نوبیل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا ہے. ظاہر ہے انہوں نے دینا تو نہیں ہے، دینا تو انہوں نے ہی ہے، جنہوں نے دینا ہے وہ اپنے میرٹ کے اوپر دیں گے. اور وہ آپ نے دیکھا ٹرمپ نے کہا کہ مجھے نامینیٹ تو یہ لوگ کر رہے ہیں لیکن وہ دیتے لبرلز کو ہیں، ڈیموکریٹس کو، وہ ریپبلکنز کو نہیں دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مل سکتا ہے اگر مسئلہ کشمیر کو حل کر دیں اور ایران والی جنگ رک جائے، اور پاکستان والی جنگ تو پہلے ہی رکوائی ہے. اگر یہ تین کام ہو جائیں تو پھر فل چانسز ہیں. یورپ بھی تو یہی چاہ رہا ہے کہ جنگ رک جائے. اگر ٹرمپ یورپ کی بات مانتے ہوئے ایران کے ساتھ جنگ کو رکوا دے تو پھر یورپ نے ہی نوبیل پرائز کو سپورٹ کرنا ہے، پھر چانس ہے ملنے کے. ورنہ تو مجھے بھی نہیں نظر آ رہا کہ انہیں کوئی نوبیل پرائز ملے گا. ظاہر ہے یہ تو ان کی پوری زندگی کے اوپر ایک اس حوالے سے داغ لگ جائے گا کہ اتنا بڑا حملہ ہوا اسرائیل کا ایران کے اوپر، اور اس کے بعد اتنے لوگوں کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے. یہ کوئی اچھی چیز ان کے اس کیریئر میں نہیں لکھی جائے گی. ہم تو چاہتے ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں، OIC کے فورم کے ذریعے اور UNO کے فورم کے ذریعے. اب آخر میں وہ طاقتیں جو دنیا میں اثر و رسوخ رکھتی ہیں، چائنا، رشیا اور کافی حد تک یورپین یونین اور اس کے بعد OIC، میں اپنے پلیٹ فارم سے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس جنگ کو رکوائیں. کروڑوں لوگوں کی آبادی ہے، 9 کروڑ آبادی ہے ایران کی. اتنا بڑا ملک رقبے اور آبادی کے اعتبار سے، اس کو آپ جنگ کے ذریعے فتح نہیں کر سکتے. خانہ جنگی ہوگی، رجیم چینج ہوگی، اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی سٹیبل نہیں ہوگی. بہتر یہ کہ اس جنگ کو روکا جائے. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے کیا موقف رکھتے ہیں وہ میں نے آخر میں ہی آپ کو بیان کرنا تھا. میرے نزدیک یہ جنگ رک جائے، یہی ایران کے حق میں اور باقی مسلمان ملکوں کے حق میں اور دنیا کے حق میں بہتر ہے. اور اگر یہ جنگ کنٹینیوس ہوتی ہے تو پھر پاکستان کا کام ہے کہ وہ ایران کا ساتھ دے. بالکل یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مسلمان کو ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنی چاہیے، اپنی لائف کو کنکلوڈ کرنا چاہیے. ہمارے بیوی بچوں کے اوپر بھی وہ وقت آ سکتا ہے جو آج فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر، شام کے مسلمانوں کے اوپر، لبنان کے مسلمانوں کے اوپر اور ایران کے مسلمانوں کے اوپر آیا. ایران بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان ہی وہ واحد اسلامک کنٹری ہے جو ایران کو سپورٹ کر سکتا ہے. اس لیے دیکھیں انہوں نے پارلیمنٹ میں تشکر کے نعرے لگائے ہیں پاکستان کے حق میں. اور ابھی میں کل رات کو سلیم صافی صاحب کے ساتھ جرگا پروگرام دیکھ رہا تھا، وہ آپ پروگرام ضرور دیکھیں، ماسٹر پیس ہے وہ پروگرام. حسین حقانی صاحب جو ہمارے ایکس سفیر تھے پیپلز پارٹی کے دور میں امریکہ میں، بڑا زبردست انالیسس کیا ہے، ان کا انٹرویو تھا. اور ایک کوئی اور تھے صحافی ایران کی طرف سے جو ایران کی گورنمنٹ کا حصہ ہیں، ان کا بھی انٹرویو تھا. اس میں صافی صاحب نے ان سے بالکل ننگے سوال کیے ہیں کہ اب آپ کو پتا چلا ہے کہ انڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جس کے ساتھ آپ دوستی گانٹھے ہوئے تھے، یا پاکستان. انہوں نے کہا ہمیں اس معاملے سے نکلنے دیں، ہم اپنی دوستیاں بھی ریوائز کریں گے. ہمیں پتا چل گیا کہ اس مشکل وقت میں پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور انڈیا نہیں کھڑا ہوا. اگرچہ انڈین عوام، انڈیا کے کئی یوٹیوبرز اس وقت اسرائیل کے خلاف ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ ان کے ذرا دیش بھکت نام کا جو چینل ہے جس کی اتنی ویورشپ ہے، کسی مسلمان نے مسلمانوں کے حق میں وہ ولاگ نہیں بنائے، اور جس نہ اس نے یورپ اور امریکہ کو للکارا ہے. سلوٹ ہے جی اس بندے کو. میں نے اس کی ویڈیو بھی شیئر کروائی تھی، کومنٹس کیے نیچے. کمال کام کیا، دلیری ہے. تو
اللہ کرے کہ اس جنگ سے نکلے، لیکن پاکستان کا کام ہے کہ سپورٹ کرے جس حد تک کر سکتا ہے۔ اب یہ حد ڈیفائن کرنی ہے ہمارے بڑوں نے، یہ میں کلیئر کر دوں۔ ہم جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں ہمارے سامنے ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ میں نہیں کہوں گا کہ آپ ایٹم بم پھینک دیں اسرائیل کے اوپر، ہماری یہ نہ فیلڈ ہے، نہ ہم ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ ہم صرف ان کو ان کی قبر و آخرت یاد کروائیں گے اور اپنے آپ کو اپنی قبر و آخرت یاد کروائیں گے کہ اگر مسلمانوں پہ برا وقت آیا ہے تو مسلمان دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں، تو مسلمان موت سے نہیں گھبراتا۔